اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما۔ کاروان ابو ذر 1447 ہجری کے حج جو انشاءاللہ 26 یا 27 مئی 2026 کو ہوگا، اس کی تربیتی نشست کے سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے، اور شاید جو ہمارا لائیو سیشن ہے آمنے سامنے کا، اس سلسلے کی شاید یہ آخری ہے۔ کل کی تربیتی نشست ہو سکتا ہے کہ آن لائن ہو، اختتام تک واضح ہو جائے گی صورتحال۔ اب ان باتوں کو چھوڑیے۔ حج بیت اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم میں اتنی وضاحت کے ساتھ مختلف آیتیں آئی ہیں کہ شاید کسی اور اسلامی عبادت کا اس طرح بیان نہیں ہوا۔ اور آج ہم جس مرحلے میں پہنچے ہیں وہاں کے لیے بھی قرآن کریم کی تینوں آیتیں، میں نے تلاوت صرف ایک آیت کی ہے وقت بچانے کے لیے، 3 مختلف آیتیں ہیں جو حج کے پہلے حصے کے آخری 3 واجبات کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک آیت کا اشارہ میں نے کل کیا تھا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو حجر اسود کی طرح جنت سے آیا۔ حجر اسود کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن مقام ابراہیم کا 2 جگہوں پر بہت نمایاں طریقے سے ذکر ہوا، اور ان میں سے ایک جگہ واجبات عمرہ تمتع کا تیسرا واجب بناتے ہوئے ذکر ہوا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ دیکھو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی تمہیں وہاں پہ نماز پڑھنا۔ یہ ہے حج کے پہلے حصے عمرہ تمتع کا تیسرا واجب، جس کا بیان آج شروع ہونے والا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ چوتھے واجب کو بیان کر رہا ہے کہ جان لو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ لفظ پہاڑی قرآن میں نہیں آیا ہے، صفا اور مروہ یہ شعائر خدا ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو آدمی بھی حج یا عمرہ کرے تو وہ ان کے درمیان چلے۔ بہت ہی اشارے میں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا، خالی ایک لفظ بھی نہیں، حرف، این یطوف بہما، لفظ با۔ اس لفظ با سے صفا اور مروہ کا اتنا بڑا واجب مسئلہ ہمارے سامنے آتا، صرف ایک لفظ با سے، با، اتنا بڑا واجب مسئلہ ہمارے سامنے آتا کہ بہت سارے مراجع کے نزدیک اس با کی پابندی نہ کرنے سے پورا عمرہ اور پورا حج غلط ہو جاتا، جو آیت اللہ سیستانی کا بھی نظریہ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مجتہد جب فتویٰ دیتا تو ہماری اور آپ کی طرح قرآن کا سرسری ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، ایک ایک لفظ پر بات ہوتی۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو حج اور عمرہ کرے وہ ان کے درمیان چلے۔ اور پھر آخری آیت قرآن کریم میں آئی ہے کہ سر منڈواؤ یا بال کٹواؤ، یا تھوڑے سے بال چھوٹے کرو۔ یہ برکت کے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی ہو گئی، اور واجبات حج کا بیان بھی یہاں تک پہنچا۔ پیج نمبر 1 آپ کے سامنے رہے فی الحال،
چارٹ پر جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. بطور تمہید صرف یہ یاد دلا دوں کہ جو حج ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے 2 حصے ہوں گے. پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع. یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل عمل اور عمرہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا، اس کا نام ہے حج تمتع. لیکن یہ دونوں ملائیں گے تب ہمارا حج مکمل ہوگا. کاروان ابو ذر کے وہ حجاج جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، یعنی لانگ ڈیوریشن والے، ان کو حج سے پہلے ایک فضیلت و سعادت و برکت و نعمت یہ بھی مل رہی ہے کہ 8 سے 10 دن کا سمجھیے آپ کا ایک عمرے کا ٹرپ ہو جائے گا، ایک عمرہ آپ کا ہو جائے گا جیسے لوگ عام دنوں میں جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ میں بعد میں بتاؤں گا. فی الحال ہمارا موضوع حج، جو آپ کو بھی کرنا، آپ سے مطلب جو لوگ میرے سامنے ہیں. اچھا، اب میں سلسلہ جوڑنے کے لیے پھر یاد دلا دوں کہ نہ صرف یہ کہ کاروان ابو ذر بلکہ دنیا بھر سے آنے والے وہ تمام مومنین اور مومنات جو حج سے پہلے مدینہ جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جب مدینہ پہنچیں گے تو وہیں سے ان کا حج شروع ہوگا. اسی طرح سے وہ لوگ جو حج کے بعد مدینہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں سے وہ جوفہ جائیں گے اور حج ان کا شروع ہو جائے گا. بس یہ جگہوں کا فرق ہے لیکن طریقہ ایک ہے. البتہ لانگ ڈیوریشن والوں کی طرح سے کہ جو پہلے مکہ جانا چاہتے ہیں اور مدینہ بھی حج سے پہلے جانا چاہتے ہیں تو ان کا حج تو مدینے سے واپسی میں ہوگا. ابھی مکہ جو جائیں گے یہ ایک عام عمرہ ہوگا. تو خیر ابھی حاجیوں کی بات کر لی جائے تو حج شروع ہوگا مدینے سے واپسی میں، اور اس کے پہلے حصے میں 5 باتیں واجب. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ 5 باتیں آپ کریں گے تو آپ کا پہلا حصہ مکمل ہوگا جو حج کا 50-50 نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ گویا 25% یہ ہے اور 75% دوسرا ہے. اس میں 5 چیزیں واجب ہیں، اب آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی. نمبر 1، میقات سے احرام پہننا. احرام کی تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں، صرف وہ موضوع رہ گیا ہے جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا، اور وہ یہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان کا بیان، وہ کون سی چیزیں ہیں، ان کی کیا سزا، وہ انشاءاللہ کل کی آخری تقریر میں آئے گی. چونکہ حج انسان زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرتا ہے، اس لیے اس میں جو حرام چیزیں ہیں ان کی فکر یا ٹینشن زیادہ ہوتی. ورنہ یاد رکھیے گا کہ یہی مسئلہ نماز کا بھی ہے. لیکن نماز چونکہ روزانہ پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں اور بہت مختصر ہوتی، تو اس جانب توجہ ہی نہیں ہوتی کہ حرام چیزیں تو اس میں بھی. نہ کوئی سوال پوچھتا ہے، نہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے، نہ ضرورت. بلکہ اگر آپ دیکھیے تو نماز کی پابندیاں بعض اوقات حج سے بھی زیادہ سخت ہیں. نماز آپ نے شروع کر دی، کھا نہیں سکتے، کھانا انسان کی ضرورت، کوئی چیز پی نہیں سکتے، پانی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. نماز آپ نے شروع کر دی، اپنا رخ نہیں بدل سکتے. نماز شروع کر دی، آپ باتیں نہیں کر سکتے ہیں، آپ گونگے ہو گئے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن نہ کبھی آپ کا ذہن اس جانب گیا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی کہ 5 منٹ کی پابندی کیا مشکل. روزہ 14 گھنٹے کا ہو گیا، اس کی پابندیاں ذرا کھلتی ہیں. اور حج جو ہے وہ کئی دنوں کا ہے، اس لیے وہ اور زیادہ سخت لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ جو حج کی اور عمرے کی احرام کی پابندیاں ہیں، اس کا پہلا ہی مسئلہ میں وہ بتا دوں گا جس سے لوگوں کے 50% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ موضوع آج نہیں، اس پہ کیوں وقت لگائے گا. اس کے علاوہ احرام کے سارے مسئلے آ گئے. احرام پہن کے ہم کو مکہ آنا ہے.
چاہے ابھی آپ عام عمرہ کر رہے ہو، چاہے وہ حج کب عمرہ کر رہے ہو، حج شروع ہو گیا، مکے آنا، مکے آنے کے بعد آپ کو پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ پہلے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مکے میں قدم رکھتے ہی، مکے میں قدم رکھنے کے بعد کتنا آرام کر سکتے ہیں، کتنا ٹھہر سکتے ہیں، یہ سب باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ تیار ہو جائیں، اب آپ کو اپنے باقی 4 واجبات مکمل کرنا۔ یہ باقی 4 واجبات بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ون گو میں کریں، ایک ساتھ کر لیں، اس کو بھی آپ ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی کا مطلب کیا؟ احرام پہلا واجب ہے، لیکن اس کے اور دوسرے واجب کے بیچ میں گیپ آ گئے۔ اب اس کے بعد جو باقی 4 واجبات ہیں، اس میں بھی آپ چاہیں تو اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی پابندیوں کے ساتھ وہ بیان ہو رہا۔ البتہ بیمار لوگوں کو چھوڑ کر اور بہت ہی کمزور یا ضعیف لوگوں کو چھوڑ کر کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے جو اس کے اندر اس سہولت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے کہ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں کرو۔ وہاں تو ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پورا عمل جلدی مکمل کر لو تاکہ وہ احرام اتر جائے۔ لیکن صرف معلومات کے لیے یہ مسئلہ بتا دیا تاکہ اگر واقعاً کسی کی کوئی ایسی مجبوری ہو تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے جو ابھی عنقریب آنے والی۔ لیکن یہ سہولت دوسرے اور تیسرے واجب کے بیچ میں نہیں۔ دوسرا واجب ہے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہ کر لیا آپ۔ اب تیسرا واجب ہے کہ ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز فجر کی نماز کی طرح سے پڑھنا لازم۔ لیکن چونکہ یہ طواف ہی کا ایک حصہ، اس لیے طواف کے اور اس کے درمیان کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اب رکی، اور یہاں پہ 1-2 مسئلے جو طواف کے رہ گئے تھے وہ مکمل کیے جائیں۔ بلکہ ترتیب سے ہٹ کر ایک مسئلہ میں بتا دوں جو بعد میں کل کی تقریر کے بعد کسی بچی نے پوچھا تھا، جس کا تعلق خمس کے مسئلے سے تھا۔ ذرا ترتیب سے ہٹ کے بتا دوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ احرام ہو، یعنی احرام سے مطلب مردوں کی وہ چادریں ہوں یا وہ کپڑے ہوں جس میں مرد حج کریں گے، یا یہ کہ خواتین کی چادر اور کپڑے، اس پہ اگر خمس واجب ہو گیا، کیسے خمس واجب ہوتا ہے وہ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، تو پورا ایک الگ 3 گھنٹے کا سیشن ہونا چاہیے۔ 12 ڈیٹ آف خمس آ گئی اور اس وقت تک جو غیر استعمال شدہ چیز ہے اس کا خمس دینا۔ اب اس میں ایک سوال آیا، بہت چھوٹا سا سوال، بہت چھوٹا سا اس کا جواب۔ وہ یہ ہے کہ کاروان نے آپ کو احرام دیا، چاہے خواتین کی چادر ہو چاہے مردوں کا احرام، تو اگر یہ آپ کو دے دیا گیا لیکن اس کے پہننے سے پہلے آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی، جیسے فرض کیجئے کسی کی خمس کی تاریخ آج ہو یا 2 دن پہلے 1 مئی 30 اپریل ہو یا 1 مئی ہو، چادر آپ کو مل گئی فرض کیجئے اپریل کے آخر میں، پہنیں گے آپ جب آپ کا عمرہ شروع ہوگا یعنی مئی کے پہلے ہفتے، اب بیچ میں تاریخ خمس کی آ گئی، تو یقیناً مردوں کو اپنی احرام کی چادر کی قیمت معلوم کر کے اس کا خمس دینا، اور خواتین کو جو کاروان نے چادر دی ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے خمس دینا۔ باقی جو وہ کپڑے پہنیں گی وہ تو جو ریگولر خمس دیتے ہیں اسی کے اندر حساب ہوگا۔ تو بہت کم کیس ہوں گے کہ اتفاقاً ان کی خمس کی تاریخ کاروان سے تحفہ ملنے کے بعد آئے لیکن حج اور عمرہ شروع ہونے سے پہلے آئے، بیچ میں ایک آدھ کیس ہوگا، لیکن بہرحال مسئلہ تھا تو بتا دیا۔ پاکیزہ لباس جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو، نجاست نہ ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو کہ اس کے اندر مال حرام نہ لگا ہو، یہ پہن کے آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو نہیں، اب آپ کو نماز پڑھنا۔ طواف کے مسائل میں جو چارٹ آج نہیں لگایا گیا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس بکلیٹ ہے تو جو طواف کا
پیج نمبر 6 ہے، اس کے اندر تیسری طریقہ طواف کی جو تیسری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ 7 چکر آپ کو لگانا ہے۔ تو تیسری چیز ہے کہ چکر پے در پے ہو، موالات ہو، بیچ میں گیپ نہ ہو۔ اب اس میں آ جائیے، 2-3 باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت جلدی آج مسائل بہت زیادہ بھی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ گیپ نہ ہو، لیکن 4 چکروں کے بعد اگر کوئی شخص تھک جائے، تھوڑا آرام کرنا چاہے، ہوٹل جا کے نہیں، وہیں بہت بڑا صحن ہے، کونے میں بیٹھ کے، تو اجازت ہے۔ لیکن اتنے سالوں میں مجھے آج تک شروع والے عمرے میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ اس وقت تو ہر آدمی کو جلدی ہے۔ صرف معلومات کے لیے کہ 4 چکر کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ طواف ہو گیا۔ جب طواف آدھے سے زیادہ ہو جائے تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی نماز میں، کہ نماز کی رکعتوں میں اگر شک ہو 4 رکعتی میں اور آدھی نماز کے بعد ہے تو کافی سہولت، اور آدھی سے پہلے ہے تو وہ نمازیں غلط ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مثالیں دینے کا وقت نہیں، تو یہ تو ایک معلومات کے لیے مسئلہ تھا، لیکن کام آ سکتا ہے۔ نمبر 2، بات کیا ہو رہی ہے؟ طواف میں پے در پے چکر۔ نمبر 2، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس میں تو آلریڈی یہ بات آ چکی ہے کہ اگر آدھے چکر سے پہلے وضو ٹوٹا تو آپ جائیں گے، وضو کر کے آئیں گے، لیکن وہ طواف آپ کو دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ آدھے سے زیادہ طواف کر چکے ہیں اور پھر وضو ٹوٹا تب آپ وضو کر کے آئیں گے اور باقی چکر لگائیں گے، تو ایک گیپ تو آ گیا نا۔ یہ گیپ جو وضو کی وجہ سے ہے وہ معاف ہے۔ چاہے آپ کے پاس اسپرے باٹل ہے، وہی کونے میں آپ نے جا کے وضو کیا، یعنی 2 4 5 منٹ میں آپ آ گئے، چاہے آپ وضو خانے تک جانے پہ مجبور ہو گئے، پانی نہیں تھا یا پانی تھا لیکن وہاں کی انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے وضو کر کے آنے میں۔ لیکن پھر بھی جب آپ آئیں گے تو یہ جو آدھے گھنٹے کا وضو کی وجہ سے گیپ آ گیا، یہ معاف ہے۔ وہ لوگ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے اور وہ یہیں سے یہ بیماری میں مبتلا ہیں، یہیں سے، تو ان کو ایک مسئلہ معلوم ہوگا کہ جن کو واقعاً یہ بیماری ہے پوری اس کی تفصیل کے ساتھ، تو ان کی نمازوں کا کیا مسئلہ ہے؟ عمرہ اور حج تو آپ نے 1 سال میں 1 دفعہ بلکہ زندگی میں 1 دفعہ کیا، نماز تو روز پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہے نا، وضو کر لیں۔ اگر واقعاً بیماری ہے تو اس دوران نماز شروع کر دے، جتنی بار بھی وضو ٹوٹے وہ معاف ہے۔ نمازوں کا یہی مسئلہ ہے، یہی طواف کا، ایسے آدمی کے طواف کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ صرف یہ احتیاط کرے گا کہ اس کا احرام نجس نہ ہونے پائے، کیونکہ عام طور پہ ایسے بیمار لوگوں کے 2 پرابلم ہوتے ہیں، یا تو بار بار گیس کا خارج ہونا، وہ نجاست نہیں لاتا، یا پیشاب کے قطرے نکلنا، وہ وضو بھی توڑتا ہے اور نجاست بھی ہوتی ہے۔ تو وہ احتیاط، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ نمازوں میں جانتا ہی ہوگا اسے کیا کرنا ہے، وہی اس کو طواف میں کرنا۔ تو ایسا آدمی جس کا وضو بار بار ویسے ہی ٹوٹتا، اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، معاف ہے۔ اس وضو طواف سے پہلے ایک وضو کر لے اور پھر اس میں وہ پورا طواف کر لے، جتنی بار بھی وضو ٹوٹے، یقینی ٹوٹے، وہ بھی اس کو معاف ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے ایک عام آدمی کی، اتفاقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا وہ چند گھنٹے سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، پرماننٹ اس کی یہ بیماری نہیں تھی کراچی میں یا جس شہر سے بھی وہ آ رہا، اس کے لیے یہ آدھا طواف، آدھے طواف کے بعد۔ لیکن یہ بات تو کل آ گئی، آج یہ آ رہی تھی کہ وضو کرنے جانے اور آنے میں جو گیپ آ جائے گا ٹائمنگ کا، وہ معاف ہے۔ تیسری چیز جو میرا مشورہ بھی ایک ہوتا ہے، تو اس میں یہ تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بہرحال
بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس مشورے پر ہر آدمی عمل نہیں کر پاتا ہے. اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے صحن میں 5 واجب نماز کے وقت نماز جماعت بھی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے جس صحن میں لوگ طواف کرتے ہیں وہ نمازیوں سے بھرنے لگتا ہے. جہاں پہ آپ طواف کر رہے ہیں وہاں پہ آ کے لوگ نماز کے مصلی بچھا کر یا بغیر مصلی نماز کے لیے بیٹھنے لگتے ہیں. طواف کی جگہ کم ہونے لگتی ہے لیکن رہتی ہے جب تک کہ جماعت شروع نہ ہو. اچھا، اب اگر آپ نے طواف شروع کر دیا تو پہلا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ طواف کریں اس بات کی کوشش کریں، خاص طور پر واجب طواف یعنی عمرے اور حج کا، کہ نمازوں کا ٹائم نہ ٹکرائے. اور اس کے لیے 2 ہی ٹائم بہت مناسب ہوتے ہیں. ایک ہے رات عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء سے لے کے فجر تک اب کوئی واجب جماعت نماز نہیں ہوگی، اچھا خاصا 4-6 گھنٹے ملتے ہیں. اور دوسرا سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر تک، وہ بھی 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں. باقی نمازوں میں مسئلہ ہے کہ ظہر کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد عصر کھڑی ہے، عصر کی جماعت کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد مغرب ہے، مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد عشاء ہے. ایک نماز شروع ہوئی وہ ختم ہوئی، وہ شروع ہوئی وہ ختم ہوئی، اس میں بھی طواف ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 3-4-5 دفعہ جب آپ وہاں طواف کر لیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. ابھی پہلی دفعہ جو طواف کر رہا، چاہے وہ لانگ ڈیوریشن والے عمرے کا کریں یا باقی سب لوگ جو سیدھا مدینے آ کے حج کا کریں، نمازوں سے ٹکراؤ نہ ہو، کوشش یہ کریں. لیکن یہ واجب تو نہیں ہے نا. واجب جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے طواف شروع کر دیا، اور یہ بہت لوگوں کے ساتھ کیس پیش آتا ہے خصوصاً حج کے دوسرے حصے میں، اس میں ٹائمنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جو حج کا دوسرا حصہ اس میں بھی طواف کرنا ہے، لیکن بات خالی مجبوری کی نہیں ہے. ابھی بھی حالت اختیار میں بھی اگر آپ نے طواف شروع کیا اور نماز جماعت قائم ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہا، وہ سورہ پڑھیں گے الگ، پوری ایک نماز ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز بہت طویل ہوتی ہے، لمبے لمبے سوروں کی وہاں تلاوت کی جاتی ہے. اس کا گیپ معاف ہے، چاہے طواف آدھے کے بعد ہو چاہے طواف آدھے سے کم. بہت لاپرواہی سے لوگ یہ مسئلہ سنتے ہیں، وہاں جا کے بہت کام آتا ہے. 5 چکر آپ نے لگا، ایک دم آپ کو روک دیا گیا کیونکہ جماعت شروع ہو گئی. اب وہ اتنی محنت جو آپ نے ضائع ہوتے محسوس کرے گا کہ یہ غلط اگر ہو گیا تو پھر مجھے نئے سرے سے شروع کرنا. اب وہ حج کے مجمع میں تو یہ بہت کام کا مسئلہ ہے کہ اگر جماعت نماز کی وجہ سے طواف کے چکروں میں گیپ آ جائے تو اس میں آدھا طواف ہوا ہو کہ آدھے سے کم ہوا ہو کوئی فرق نہیں ہے، وہ معاف ہے. آپ آخر وقت تک طواف جاری رکھیں، جب بالکل سب کو روک دے طواف سے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، رک جائیے وہیں پہ، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی نماز ختم ہو فوراً طواف شروع کر دیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو روکا گیا وہاں نماز کی جگہ نہیں تھی، آپ کو وہاں سے ہٹنا پڑا، پھر آپ واپس وہیں آئیں گے کیونکہ 7 چکر لگانا ہے، نہ کم نہ زیادہ. تو وہی فارمولہ کہ بالکل یقین تو نہیں، آپ کوئی پیمائش کر کے ناپ کر یا کوئی نشانی رکھ کے تو نہیں گئے تھے کہ یہاں سے مجھے ہٹایا. احتیاطاً کچھ پیچھے سے ایک اندازہ ہوگا نا کہ یہاں سے ہٹایا ہے تو تھوڑا پیچھے سے آپ شامل ہوں گے. نیت یہی کریں گے کہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں پر میرا وہ چکر رکا تھا، جہاں میں نے مثلا 3.25 چکر پہ مجھے روکا گیا 3.25، تو بس وہاں سے جب میں چلتے چلتے وہاں پہنچوں وہاں سے میرا یہ 4تھا چکر شروع ہوگا. جو لوگ ابھی جا رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آئے گا، الا یہ کہ وہ لوگ قافلے سے ہٹ کے خود سے جا کے طواف کریں جلدی کی وجہ سے، وہ الگ چیز. لیکن بہرحال یہ ایک کام کا مسئلہ. اور چوتھا اور آخری مسئلہ جس میں آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے، باقی مراجع نے اجازت دی ہے، اور یہ جو کاروان
ابو ذر کی چھوٹی مناسک حج ہے، اس کے آخر کے ضمیمے میں یہ مسئلہ میں نے شامل کیا، بالکل آخری چیپٹر اس کا پڑھ لیجیے گا۔ لیکن آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے، بعد کے مرجع نے اجازت دی ہے تو زیادہ ہمیں اس میں زحمت میں نہیں پڑنا کہ بھئی خلاصہ نتیجہ تو یہ نکلے گا نا کہ آپ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ کو زحمت والا مسئلہ بتائیں، میں بتاؤں گا لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے زحمت والا بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ یہ آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے، پھر یہ بتایا جائے دوسرے نے کیا کہا۔ البتہ اشارہ ضروری ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے طواف شروع کر دیا اور بیچ میں کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنے طواف پر شک ہونے لگا اور آپ اپنے طواف سے مطمئن نہیں ہوئے، دھکا لگا ہوگا، کندھا ہٹ گیا ہوگا، جیسے یہ پھر میں مثال نماز کی دے دوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتی نماز، رکعتوں میں شک ہو گئے، تیسری ہے کہ چوتھی، اسلام نے اس کا ایک حل رکھا ہے نا، لیکن بہت سے لوگ یہ کرتے کہ ارے کون یہ ساری چیزیں یاد کرے، توڑو نماز، نئی نماز پڑھ لو، وہ زیادہ آسان لگتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ تیسری اور چوتھی ہے تو چوتھی سمجھ کے نماز ختم کر کے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو۔ یہ مسئلہ تو پھر بھی آسان ہے، چوتھی اور پانچویں ہے تو پھر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ چوتھی پانچویں کنورٹ ہو جائے تیسری اور چوتھی میں، تو تیسری اور چوتھی کا مسئلہ اس پہ چلاؤ، کون اس جھنجٹ میں پڑے، ہم دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، اور آغا سیستانی اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح طواف میں بھئی آپ نے طواف شروع کیا، بظاہر کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن دل نہیں مان رہا، مجمع، دھکے، کندھا ہٹ رہا ہے، آپ نے کہا چھوڑو، جتنا بھی 1-2 چکر ہوئے ہیں نا، چھوڑ دو اس کو، نئے سرے سے طواف کرو۔ خاص طور پہ جو لوگ پہلی دفعہ گئے یا کافی عرصے کے بعد گئے، انہیں طواف کے پہلے 2 چکروں میں جو ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا، بہت زیادہ شک ہونے لگتے ہیں۔ ہاں جب آپ مکے میں رہیں گے چند دن، 2 دن، 3 دن، کئی طواف کر لیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ پہلے دوسرے چکر میں بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن نئے آدمی کے لیے پہلا چکر زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا شرن تو کوئی مسئلہ نہیں، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو غلطی کا، طواف آپ کا صحیح، لیکن دل نہیں مان رہا، آپ نے کہا چھوڑو طواف، میں دوبارہ کر لیتا ہوں، پورا مکمل کر کے دوبارہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پورا کون مکمل کرے، دوسرے چکر میں بہت دھکے لگ گئے، بڑے بڑے گروپ آ گئے، آپ نے کہا پورا جو 2 چکر میں نے کیے نا اس کو میں کینسل کرتا ہوں، دوبارہ نئے سرے سے طواف کرتا ہوں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے طواف توڑ نہیں سکتے، نماز توڑ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ گناہ کر کے توڑیں کہ بغیر گناہ کے، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ روزہ آپ اپنی مرضی سے توڑ سکتے ہیں، آغا سیستانی کے نظریے میں احتیاط واجب ہے، طواف نہیں توڑ سکتے۔ تو اب آپ نے 2 چکر لگائے، پھر آپ نے کہا کہ دل نہیں مان رہا، میں نیا طواف کرتا ہوں، تو توڑ دیا وہ طواف، نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا وہ 2 چکر آپ نے لگائے وہ باقی، پھر آپ نے نیا طواف کیا، یعنی 7 چکر لگا، تو یہ 9 چکروں کا طواف مانا جائے گا، 7 کا نہیں۔ لیکن یہ احتیاط واجب ہے۔ باقی مراجع کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ طواف بھی توڑ سکتے ہیں، جب آپ نے نیت کر لی کہ میں نے طواف توڑ لیا، تو جو چکر آپ اب تک لگا چکے تھے وہ سب کینسل ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہو گئے، نیا طواف کریں گے یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جتنا آپ کو سننے میں اس وقت لگ رہا ہے کہ کس کو پیش آتا ہوگا، بہت لوگوں کو پیش آتا ہے، خاص طور پر نئے لوگوں کو۔ وہاں کا ماحول، وہاں کا مجمع، وہی آپ اس حمید بھوجانی ہال کے اندر بیٹھ کر تو آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے اندر نئے آدمی کے لیے طواف شروع کرتے ہی بہت زیادہ وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو یہ بہت کام کا مسئلہ ہے۔ آغا سیستانی کی احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو، مگر دوسرے مرجع نے اجازت دی۔ اچھا اب ایک سوال صرف معلومات کے لیے، کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل بھی کر لے،
کہ آغا سستانی نے کہا ایسا نہ کرو. تو پھر اس مسئلے کو اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ یعنی ہم پہلے 2 چکر لگا لیے اس کو کینسل کرنا چاہیں تو کس طرح کریں؟ انہوں نے کہا نہیں کینسل تو کر سکتے ہو لیکن فوراً دوسرا طواف شروع نہ کرو ورنہ یہ اس سے جڑ جائے گا. پھر یہ کرو کہ گیپ دے دو. گیپ دینے کے 3 طریقے ہیں. یا تو تم آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ کونے میں. اب آدھے گھنٹے کے بعد جب دوسرا طواف شروع کرو گے تو یہ نئے 7 چکر ہوں گے، پرانے اس سے نہیں ملے گے. زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، اور احتیاط واجب میں جب دوسرے کی طرف رجوع کر کے سہولت سے فائدہ اٹھا لیا تو کیا ضرورت ہے. لیکن معلومات میں یہ رہے کوئی ایسا مرجع بھی آ سکتا ہے جو احتیاط واجب نہ کہے واجب ہے کہ الگ الگ کرو، تو گیپ دینا پڑے گا. گیپ 3 طریقے سے: جگہ کی وقت کا گیپ آدھا گھنٹے کا، 2 چکر کینسل کر کے فوراً دوسرا طواف نہیں کرو آدھے گھنٹے کے بعد. نمبر 2 جگہ کا گیپ، یعنی چکر کینسل کر کے مسجد سے باہر نکل جاؤ پھر واپس آؤ، جاؤ اور آؤ. طواف کا صحن جہاں طواف ہوتا ہے وہ جگہ آپ نے چھوڑ دی پھر آ گئے، وہ گیپ مانا جائے. اور تیسرا ہے کہ بیچ میں کوئی نئی عبادت لے کے آ جائے. نئی سے مطلب یہ کہ ماڈرن عبادت نہیں، یعنی ایک عمل کے بیچ میں آپ دوسرا عمل لیں. 2 رکعت ایک نماز پڑھ لیجئے، کوئی سنت نماز، تو اب جو 2 چکر آپ نے لگائے تھے وہ ختم ہو گئے. اس نماز کی وجہ سے اب جو دوسرا طواف آپ کریں گے وہ اسٹارٹ سے ہی نیا مانا جائے گا. خیر وقت نہیں لگاتا ہوں. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر طواف کے چکروں میں آپ گیپ دے دیں تو کوئی حرج نہیں. نمبر 1 4 چکر کے بعد اگر کچھ دیر بیٹھ کے آرام کرنا چاہیں. نمبر 2 اگر وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگ رہا ہے، اگر وضو کی نیئرسٹ جگہ جانا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کا ہوٹل اتنا قریب ہے حرم سے، شروع والے لانگ ڈیوریشن، کہ کبھی تو لالچ آ جائے گی کہ ہوٹل میں جا کے اپنے کمرے میں وضو کر لو. نہیں، اس سے پہلے حرم کے وضو خانے میں راستے میں پڑتے ہیں نیئرسٹ، اس کا گیپ معاف ہے، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے جو گیپ ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر نماز جماعت قائم ہو جائے تو اس کا گیپ معاف. اس کے علاوہ طواف کے چکر بھی بہتر طے ہونا چاہیے، گیپ نہ ہو. اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ بھی فوراً ہونا چاہیے. اب ایک آخری بات طواف کے حوالے سے عرض کر دوں تو پھر اس کے بعد والے پہ جا رہا ہوں. طواف کا یہ جو چارٹ ہے پیج نمبر 6، اس کے اندر 7واں جو نقطہ تھا، یہ 7th پوائنٹ، طواف کے درمیان خانہ کعبہ بائیں طرف رہے. تو کل تھوڑی وضاحت ہو گئی تھی اس کی کہ کسی بھی وجہ سے چاہے آپ کا اختیاری عمل ہو، اپنی بیک نہ کریں، اپنا سینہ نہ کریں، اور چاہے آپ مجبور ہو گئے، آگے کوئی گروپ آ گیا، صفائی ہونے لگی، بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے آپ بچ بھی سکتے. لیکن اسی میں ایک چیز اگرچہ مسئلے میں آ گئی لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے بتاؤں. جو لوگ کافی عرصے کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہو یہاں پہ جس نے عمرہ کیا ہو آلریڈی لیکن 15 سال پہلے، حج کیا ہو مثلا 20 سال پہلے، یا جو پہلی دفعہ جا رہا ہے، خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہی آدمی عقیدت کی وجہ سے جذباتی ہو جاتا ہے، ایموشنل، خاص طور پر خواتین. یہ ان کے لیے بھی ہے جو میں تو ابھی حج ہی کے مسئلے بتا رہا ہوں، جو حج کے لیے آئیں گے وہاں بھی یہی مسئلہ. اب آپ جب طواف کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ طواف کے درمیان آپ کو ایسا لگے، اور یہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے کہ طواف میں بہت مجمع ایک دم مجمع کم ہو گئے، ایک دم کم از کم جتنے حصے میں آپ ہیں وہاں خالی ہو گیا طواف کا مجمع. جیسا میں نے کہا نا کہ 400 کا گروپ اگر نکل گیا نا تو ایک دم گیپ آ جائے گا، پھر گیپ بھر جائے گا، لیکن یہ ایک دم سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ کبھی خصوصاً جو لانگ ڈیوریشن والے یعنی جو شروع میں جا رہے ہیں جب مجمع کم، خانہ کعبہ کی دیوار خالی نظر آتی ہے، اس کے قریب جانا ہے، بوسہ دینا ہے، لپٹنا ہے، چپٹنا ہے، دعائیں مانگنا، سب کچھ کرنا ہے.
طواف کے بیچ میں یہ نہ کریں. یا تو طواف شروع کرنے سے پہلے یہ سب کر لیں، لیکن اس میں اگر آپ قافلے کے ساتھ ہیں تو پھر قافلہ تو اتنی اجازت آپ کو اتنا وقت نہیں دے گا، اور یا طواف مکمل کرنے کے بعد یہ کریں. اور ویسے بہتر تو یہ کہ پورا عمرہ کر لیں، اس کے بعد خانہ کعبہ وہیں پہ، اور ایک آدھ دن میں کوئی اتنا مجمع بڑھے گا نہیں کہ آپ کہیں کہ آج تو موقع مل رہا ہے، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے. ہاں جب آپ مدینے سے آئیں گے حج والے، اس وقت یہ کہ ہر گھنٹے میں مجمع بڑھ جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف، کعبہ بائیں طرف رہے. اس میں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عقیدت، اور ہمارے یہاں تو مستحب ہے کعبے سے لپٹنا، کعبے کو چومنا، کعبے کو چھونا، کعبے سے برکت لینا، لیکن اپنے طواف کو غلط نہ کریں. طواف کے درمیان چاہے بالکل دیوار خالی نظر آ رہی اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آج خالی ہے، ورنہ تو کبھی کعبہ تو خالی ہوتا ہی نہیں، کل مجھے چانس نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. اب فرض کیجئے کہ ہم مان لیں کہ نہیں بھی ملے گا تو اس کے لیے ہم طواف غلط نہیں کر سکتے. خیر، تو یہ چونکہ غلطی ہو جاتی ہے نئے آدمی کے لیے یا جو بہت لمبے عرصے کے بعد جا رہا. اچھا اب آ جائیے کہ طواف مکمل کر لیا تو حج کا جو پہلا حصہ ہے اس میں عمرہ تمتع جو مدینے سے واپسی میں ہے، احرام باندھا، طواف کر لیا. اب تیسرا واجب ہے نماز طواف. یہ دونوں جیسا کہ میں نے 2-3 دفعہ کہا، اس کو ایک ہی عمل سمجھیے. طواف کے فوراً بعد نماز طواف پڑھنا ہے. یہ عمل میں آسان ترین عمل ہے، یعنی زندگی بھر آپ نمازیں پڑھتے آئیں. طواف ختم کرنے کے بعد نماز طواف شروع کرنے کے درمیان زیادہ لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو عمل ایسے ہیں جو تقریباً جڑے ہوئے ہیں. اب زیادہ لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ نماز طواف شروع کر دیں. یعنی طواف ختم ہو اس کے 10 منٹ میں آپ نماز طواف شروع کر دیں. باقی مہاراج یہ کہتے ہیں کہ نہیں 10 نہیں 15 سے 20 منٹ بھی چل جائیں گے. تو اب زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہے تفصیل میں جانے کی، جب ایک سہولت ہے اور آسانی ہے. 2-3 باریکیاں اس میں آئیں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہاں بھی وہی بات کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ طواف اور نماز کے درمیان گیپ نہیں. چلیں 10 منٹ کا گیپ معاف ہے، 15 منٹ کا، لیکن 3 صورتوں میں اس سے زیادہ کا بھی گیپ معاف ہے جو ابھی آپ سن چکے ہیں طواف میں. نمبر 1، اگر طواف مکمل کرتے ہی کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ طواف کر رہا تھا، اندازہ تھا وضو ٹوٹ رہا ہے تو وہ اپنے وضو کو برقرار رکھے ہوئے، جیسے ہی طواف مکمل ہوا وضو ٹوٹ گئی. اب نماز طواف تو بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، بلکہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی سوائے نماز جنازہ کی، اگر اس کو ہم نماز مانے تو اب وضو کرنے آپ کو جانا ہے، وہی مسئلہ چلے گا. یہ وضو کرنے میں جتنا ٹائم آپ کو لگ جائے، ہو سکتا ہے حج کے قریب 45 منٹ لگ جائے، بہرحال جو وضو کرنے کا ضروری ٹائم ہے وہ معاف، وہ گیپ معاف. نمبر 1. نمبر 2، نماز جماعت شروع ہو گئی. آپ طواف کر رہے تھے، طواف تو آپ نے جوتو کر کے جلدی سے مکمل کیا، جیسے ہی طواف مکمل کیا جماعت کھڑی ہو. اب یہ جماعت کی وجہ سے عشاء کی جماعت تو 20-25 منٹ لے لیتی ہے، اب جو گیپ آ گیا یہ معاف. جیسے ہی جماعت ختم ہو آپ آ کے نماز طواف پڑھ لیں. اور تیسرا مسئلہ ذرا سا توجہ طلب. 3 گیپ معاف ہیں، 2 تو آسان ہے، تیسرا ذرا مشکل ہے. مشکل تو نہیں ہے، ذرا سمجھانا پڑے گا، لیکن آئیے وہ تیسرے کو ابھی روک دیں. پہلے نماز طواف کے 2-3 اہم مسئلے بتا دیں. نمبر 1، ابھی آپ نے سنا کہ یہ نماز فجر کی طرح سے. نمبر 2، یہ نماز کی جگہ کیا ہے؟ جو کل مقام ابراہیم آپ کو ایک نمونہ ماڈل دکھایا گیا تھا اس کے پیچھے. پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے نا، اس کے تو آگے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف طواف کرنے والے ہوں گے. بہت پیچھے جہاں بالکل وہ پورا صحن ختم ہو جاتا،
وہاں تک نماز طواف کی جگہ ہے۔ اب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ طواف کرنے والے تو مقام ابراہیم کو گھیرے میں لیے ہوئے، گھیرے میں لیے کا مطلب اس کے چاروں طرف طواف ہو رہا، تو وہاں کی انتظامیہ ایک رسی لگا دیتی ہے آدھے صحن کے بعد، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے آگے طواف کرو، تو وہ رسی کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن وہاں بہت رش ہوگا تو آپ اور پیچھے بس یہ سمجھیے جہاں پورا صحن کھلا ہوا صحن وہ ختم ہو جائے، وہاں تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نماز کیونکہ صحن کعبہ میں اور کعبہ کے صحن میں ماربل جو اٹلی سے یا یونان سے جو ایک خاص پتھر آتا ہے جو گرمیوں میں گرم نہیں ہوتا، وہ لگایا گیا ہے، اس کے اوپر سجدہ ہو جاتا، تو نماز طواف میں سجدے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک لکڑی کی سجدے کا آپ کو دی گئی ہے، یہ زیادہ تر مدینے کے لیے، اس کا بیان آخری تقریر میں آئے گا۔ جو واجب نماز ہے عمرے اور حج کی، اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کعبے کا صحن ہے اسی میں سجدہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس میں اذان اور اقامت نہیں، آپ گئے، آپ نے براہ راست اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ البتہ اگر کسی کو یاد ہو تو بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری میں تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے قل هو اللہ، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی 2 سورے۔ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا، اب پیچھے سے ایک تو میں نے ڈسٹینس بتا دیا، بالکل پیچھے، بالکل آخر میں وہاں آپ جائیے، لیکن اس کے بعد اس کا اینگل بھی بتانا پڑے گا کہ آپ مقام ابراہیم کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو 3 آدمی اگر کھڑے ہوں گے تو وہ پورا ہو جائے گا، تو پیچھے جتنا پیچھے جائیں گے اینگل اس کا وسیع ہوتا جائے گا، بہت زیادہ وسیع نہیں، لیکن سمجھ لیجیے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ بالکل پیچھے جائیے، وہاں 30-40 آدمیوں کی صف جو ہے وہ بھی یہ مانا جائے گا کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ پہلے گئے ہیں تو میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر نہیں گئے ہیں تو آپ کو الجھن ہو رہی ہے کہ مولانا بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ میز ہے، 4 آدمی کھڑے ہوں گے، یہ اس کے پیچھے، کوئی ادھر کھڑا ہو، وہ اس کے پیچھے تو نہیں، لیکن اگر بالکل پیچھے ادھر کوئی آدمی کھڑا ہو، 30-40 کی صف بن جائے، وہ بھی اس کے پیچھے مانا جائے گا۔ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا، یہ بالکل پیچھے آپ ہو اسی لائن میں بالکل پیچھے، وہ جگہ ملنا بہت مشکل، اگر اس عمرے میں مل بھی گئی جو لانگ ڈیوریشن والے کریں گے، حج میں نہیں ملے گی۔ اچھا خیر، خلاصہ یہ کہ بہت پیچھے چلے جائیے اور وہاں پر مقام ابراہیم کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ اگر اس کے 15 آدمی ادھر 15 آدمی ادھر تک بھی ہوں تو نماز ہو جائے گی، ہاں لیکن بہت زیادہ لیفٹ کے اوپر اور بہت زیادہ رائٹ پہ نہیں جا سکتے۔ چوتھی بات، یہ چوتھی بات عجیب بات ہے، یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے جب کبھی مجمع کم ہوتا ہے تب، اور یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تب۔ عام طور پہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ کم مجمع میں مسئلہ پیش آئے گا، زیادہ میں نہیں، زیادہ میں پیش آئے گا، کم میں نہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، اس کے دونوں سرے، کم اور زیادہ میں ہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ البتہ کم میں خواتین کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، زیادہ میں سب کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی حد تک وہاں کی انتظامیہ کوشش کرتی ہے، اپنی حد تک، کہ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ نماز کی جگہ دی جائے۔ تو فرض نمازوں میں، جماعت نماز میں تو آپ دیکھیں گے بہت سختی سے پابندی کراتے ہیں۔ نماز طواف میں بھی وہ لوگ کبھی یہ کرتے ہیں جب مجمع کم ہوتا ہے، کم کا مطلب ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ خواتین کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے، پیچھے سے مطلب بالکل پیچھے بھی نہیں، اور ایک کونے میں بھیج دیتے ہیں، ادھر جائیے۔ اگر آپ ابھی بھی ٹی وی پہ دیکھیں گے جو وہاں کی نماز جماعت آتی ہے، خواتین کے انکلوجر بالکل پیچھے، قریب وہاں پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن جب یہ پابندی بھی ہوتی ہے تب بھی اکا دکا خواتین جا جا کے جگہ بنا لیتی ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا پرابلم ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ بتا دوں کہ اگر پیش آ جائے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے سے مطلب ہے کہ ہم آخر میں پڑھیں گے تو 30 آدمیوں کی جگہ بھی نہیں ہو، 300 میٹر دور آپ کو بھیج رہے ہیں، وہ بالکل باہر، کیا کریں؟ نماز تو پڑھنا۔
اور جب کبھی مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو عورتوں مردوں دونوں کا مسئلہ ہے کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے کی جگہ ہے وہاں نماز 2 رکعت نماز سے چھوڑے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، اور 10 منٹ کی ٹینشن ہوتی ہے یا 20 منٹ کی۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز واجب ہے، اور اگر یہ نماز ممکن تھی پھر بھی آپ نے یہ نماز پیچھے نہیں پڑھی، او بہت کونے میں چلے گئے، تو یہ نماز غلط ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر یہ آپ کو پتہ نہیں چلا حج تک تو حج بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو کیا مسئلہ بنا کہ جب ممکن تھا اور پھر بھی آپ نے یہ لاپرواہی کی یا کم علمی کی وجہ سے آپ نے غلط جگہ نماز پڑھی تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کبھی مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں تک اجازت تھی، جتنی گنجائش تھی صف میں، صف بالکل قریب نہیں، میں بالکل پیچھے کی بات کر رہا ہوں، وہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، اس خواتین کو آنے ہی نہیں دے رہے، اور یا بہت مجمع میں آپ 15 منٹ 20 منٹ آپ نے دیکھا کہ جگہ ہی نہیں بن رہی، تو ایسی صورتحال میں طواف کی نماز پھر پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ختم ہو گیا مقام ابراہیم کے پیچھے، دائیں جائیے بائیں جائیے، صحن میں ادھر جائیے، پیچھے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں جائیے، مسجد کے اندر کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری۔ اچھا، اب یہ تو نماز کے سارے مسئلے ہو گئے، صرف 2 بچے، 2 بھی ایسے ہیں جن میں سے پہلے مسئلے کا تعلق صرف اور صرف ان لوگوں سے ہے جو آغا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں۔ باقی جتنے مراجع ہیں ان کے یہاں یہ دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف ایک اور حوالے سے میں پہلی تقریر میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام زندگی میں، نارمل لائف میں، حج عمرہ نہیں، کیا عورت اور مرد برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ عورت آگے ہو اور مرد اس کے پیچھے؟ تو عام زندگی کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اپنے گھروں میں آپ کرتے ہوں۔ اب جیسے آغا سستانی فرماتے احتیاط واجب ہے کہ نہیں، عورت مرد کے بیچ میں کم سے کم احتیاط واجب ہے 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو، لیکن فاصلہ ہو فاصلہ نہ ہو، یہ سارے مراجع کہتے ہیں وہاں پر حج اور عمرے میں اگر مقام ابراہیم کے پیچھے بہت زیادہ مجمع تو یہ مسئلہ ختم۔ اور آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ بہت اہم مسئلہ بنتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک کوئی عورت آپ کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی، کوئی مصری، کوئی انڈونیشین، کوئی افریقن، یا آپ کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی، اس نماز شروع کر، یا خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، ایک دم سے کوئی مرد ان کے پیچھے نماز شروع کر دیا، دنیا کی کسی بھی نیشنلٹی کا، یا دائیں یا بائیں، تو مقام ابراہیم کیونکہ اشتہام کی جگہ، ہاں اگر کبھی وہاں مجمع بالکل نہ ہو، بہت کم ہو تو خیال کرنا ہے، لیکن اگر بہت مجمع ہے تو اس مسئلے کے اندر جو اپنے وطن میں آپ کو دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھنا۔ صرف آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو عام زندگی کا مسئلہ ہے وہیں وہاں پہ بھی چلے۔ اب عام زندگی کا مسئلہ کیا ہے؟ عام زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ آغا خوئی کے فتوے میں، احتیاط نہیں ہے، فتویٰ، عورت اور مرد اگر نماز پڑھیں دونوں برابر ہوں تو بیچ میں ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے، کندھے سے کندھے، اور اگر عورت آگے ہے مرد پیچھے ہے تو عورت کے پیر اور مرد کے سجدگاہ میں ایک بالش ہونا چاہیے۔ یہ میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ عورتیں وہ نماز پڑھیں تو ایک بالش کے فاصلے کے بعد مرد ہو، یا اگر وہ آگے ہیں مرد پیچھے ہے، مثلا ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹے کو بھی پڑھنا ہے تو ماں کے پیر اور بیٹے کی پیشانی میں ایک بالش۔ یہ آغا خوئی کا فتویٰ، کہتے ہیں اس کو وہاں بھی آپ کو خیال کرنا پڑے۔ اب عام زندگی کے اندر تو اگر آپ لوگوں کو کھلی چھوٹ بھی دے دیں تو ایک بالش تو ہو ہی جاتا ہے فاصلہ، وہاں نہیں ہوتا، بدن سے بدن ٹکرا رہا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو جو آغا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں مرد اور عورتیں وہ اس بات کا خیال کریں۔ البتہ اس میں آغا خوئی ایک سہولت بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کی، یعنی جب آپ نے اللہ اکبر کہا، اس وقت تک اس فاصلے میں کوئی نہیں تھا، جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا کوئی آگے،
بعد میں یہی ہوگا، ایک پڑھے گا نماز، دوسرا آئے گا، دوسرا پڑھے گا، تیسرا آئے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہونے تک اس ایک بالش کے اندر کوئی نہ آئے۔ آقا خود کہتے ہیں اگر نماز آپ نے شروع کر دی، پھر یہ فاصلہ رہے کہ نہ رہے آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ صرف معلومات کے لیے، اس کا حج سے تعلق نہیں ہے جو اگلا مسئلہ بتا رہا ہوں، عام زندگی کا۔ آقا سستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ عام زندگی کہ اگر آپ نے نماز شروع بھی کر دی تو آخر نماز تک وہ فاصلہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی غلطی نہیں تھی، کوئی آ گیا اس فاصلے میں، تو پھر بھی آپ کی نماز غلط ہے۔ لیکن عام زندگی میں، وہاں حج میں تو ویسے ہی، عمرے میں تو ویسے ہی اجازت ہے آقا سستانی کی بھی کہ کوئی فاصلہ نہیں۔ تو خیر یہ مسئلہ صرف چند لوگوں کا ہے، کیونکہ اب دنیا میں بہت کم وہ لوگ رہ گئے ہیں جو اسٹل آقا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں۔ تو یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا، سب کے لیے نہیں تھا، بہت کم لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن اس میں ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ جب نماز شروع کی، آقا خوئی کی تقلید کرنے والی یا کرنے والے، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس فاصلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر کہتے ہی کوئی آ جائے تو آپ کی نماز اپنی صحیح ہے، آپ توجہ ہی نہ دیں۔ اب آ جائیے نماز طواف کا آخری مسئلہ، جو اتنا ضروری تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھنا، وہ یہ ہے کہ طواف میں کل یہ آخر میں ایک مسئلہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا صحن ہے، آسمان تک اوپن ٹو اسکائی، اس کے بعد چاروں طرف ایک باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے چھتوں والی۔ طواف صحن میں بھی ہو سکتا ہے، اس بلڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے گراؤنڈ فلور پر جہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اسی طواف کے پیچھے جو کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے فرسٹ فلور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو فرسٹ فلور ہے، اس پہ طواف کرنے والوں کی 2 قسمیں، ایک وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کہ شریعت نے ایک سہولت دی ہے، ٹھیک ہے وہاں وقت زیادہ لگتا ہے، 40 منٹ میں ایک طواف ہوتا ہے، اس زمانے میں جب نیچے 20 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، بلکہ 1 گھنٹے کا بھی طواف ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ دھکم پیل نہیں ہوتی، پشنگ نہیں ہوتی، آرام سے مجمع چل رہا ہوتا ہے، اور نیچے والے صحن میں جو اصل ہے، جو تصویروں میں ہے، وہاں بہت زیادہ زحمت ہوتی ہے۔ تو کہا شریعت نے ایک سہولت دی ہے، میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا لوں گا لیکن میں اوپر سے ہی طواف کروں۔ ایک تو وہ لوگ یعنی جو اپنی مرضی سے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو مجبوری میں اوپر گئے۔ مجبوری کی 2 قسمیں، 2 قسمیں نہیں ہیں، مثلا 2 طرح سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ نمبر 1، وہ ویل چیئر پہ طواف کر رہے ہیں، ویل چیئر کو نیچے طواف کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کو ہر صورت میں اوپر جانا ہے، مجبور ہے۔ نمبر 2 یہ کہ نیچے کا صحن فل ہو گیا تھا، تو انہوں نے نیچے کے صحن کے سارے راستے بند کر دیے، اب ہر آدمی کو زبردستی بھیجنا ہے کہ اوپر جاؤ، یہ مجبور ہو گئے۔ طواف آپ اوپر کر سکتے ہیں، نماز طواف کے لیے آپ کو پھر نیچے صحن میں آ کے مقام ابراہیم کے پیچھے جانا ہے۔ مقام ابراہیم جو تو وہ ہے، وہ تو نیچے صحن میں کھڑا ہوا ہے یا وہاں قائم ہے، طواف آپ نے اوپر سے کر لیا، کیونکہ طواف کعبے کے چاروں طرف ہوتا ہے، اوپر سے بھی کعبہ آپ کی سیدھ میں آ رہا، مقام ابراہیم نیچے۔ تو نماز طواف کرنے کے بعد عام لوگ اسی صحن میں طواف کرتے، وہیں سے آ جاتے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ جو اوپر سے طواف کر رہے ہیں، طواف مکمل کر کے ان کو نیچے اترنا، سیڑھیاں بنی ہیں، اسکیلیٹر ہیں، سب کچھ، اور نیچے آ کے نماز طواف پڑھنا۔ جو آدمی اپنی مرضی سے اوپر گیا تھا، یعنی وہ ویل چیئر میں بھی نہیں ہے، نیچے پابندی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ذرا اسی سہولت سے طواف ہو جائے اس لیے گیا، اس پہ وہی مسئلہ چلے گا کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے اندر اندر نیچے پہنچ جاؤ، گیپ نہیں آئے گا۔ حج میں یہ مسئلہ پیش زیادہ آئے گا، ابھی کم آئے گا، ابھی صرف ویل چیئر میں آئے گا، باقی مشکل۔ جو اپنی مرضی سے گیا اس کو نماز طواف نیچے پڑھنا ہے، اور وہ جو 10 سے 15 سے 20 منٹ کا گیپ ہے اس کے اندر اندر۔
جو آدمی مجبوری میں اوپر گیا، ویل چیئر تھی زبردستی بھیج دیا، نیچے کا صحن بھرا ہوا تھا اس لیے زبردستی بھیج دیا، اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ طواف کر کے نیچے آئے. اب نیچے آنے میں جتنا ٹائم لگے وہ معاف ہے. یہ لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن مسجد اتنی بڑی ہے کہ جب آپ طواف مکمل کریں گے تو کہاں پہ اسٹیئرز یا ایسکیلیٹر ہے جہاں سے اترنا ہے وہاں تک جانا، پھر وہ کعبے کے صحن میں کہاں پہ آپ کو پہنچائے گی، وہاں سے مقام ابراہیم تک آنا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو جو مجبوری میں اوپر طواف کر رہا ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی معاف ہے، 1 گھنٹہ بھی معاف ہے. کیا معاف ہے کہ نیچے آ کر مقام ابراہیم تک میں جتنا ٹائم لگے. ہاں، اپنی طرف سے لاپرواہی نہ کرے، اور جو اپنی مرضی سے اوپر گیا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اب آ جائیے اس مسئلے کی آخری شق، کیونکہ فی الحال یہ مسئلہ ہمارے حاجیوں کو پیش نہیں آئے گا، یہ مدینے سے واپسی کے وقت پیش آئے گا. اور مدینے سے جب آپ واپس آئیں گے اس سے پہلے خود مکے کے اندر بھی جو ابھی ہم لوگ جائیں گے اور خود مدینے میں بھی یہ مسائل کئی دفعہ ریوائز ہوں گے. تو 2-3 دفعہ آپ کو سنائے جائیں گے، اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اب اس کی آخری شق یہ ان لوگوں کے لیے جو اوپر سے طواف کریں. اب چاہے وہ اپنی مرضی سے گئے ہوں اور چاہے وہ مجبوری میں گئے ہوں، اگر کبھی نیچے آنے ہی نہ دیں، جو اسٹیئرز ہوتے ہیں نیچے آنے کے یا اسکیلیٹر ہوتے ہیں، اگر نیچے بہت مجمع ہو جائے وہ اس کو بھی بند کر دیتے. آپ تو اپنے حساب سے کہتے کہ اوپر طواف کریں گے، اس کے بعد طواف کرنے کے بعد ہم سیڑھیوں سے نیچے اتر کے صحن میں چلے جائیں گے، جو نارمل طریقہ جو عام عمرے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا سوائے رمضان کے عمرے. لیکن آپ کا یہ اندازہ غلط نکلا اور انہوں نے ساری اسٹیئر، سارے اسکیلیٹر، ساری سیڑھیاں بند کر دی. اب وہی مسئلہ آ گیا کہ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھنے دیں تو مسجد میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ آ جائے، اب وہیں اوپر ہی نماز پڑھ لیجیے، وہ بھی تو مسجد ہے نا، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی جو لوگ چل رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا. یعنی اگر وہ اوپر سے بھی طواف کریں گے تب بھی اوپر سے نیچے آنے کے راستے آج کل کھلے ہوں. اور جب حج کے زمانے میں رش زیادہ ہوگا اس سے پہلے 2-3 بار یہ مسئلہ آپ سن بھی لیں گے. اور جو لانگ ڈیوریشن والے ہیں وہ جو ابھی 1 ہفتے مکے میں رہیں گے اس میں اچھی طرح سے ہر چیز خود آنکھوں سے دیکھ کے خود بھی سمجھ چکے ہوں. نماز کے مسئلے کچھ زیادہ ہی ہو گئے، لیکن اب آ جائیے واپس ایک ریویژن. طواف کے بعد آپ کو 20 منٹ کے اندر اندر کوشش کریں کہ 10 منٹ ہی کے اندر اندر طواف مکمل کرتے ہی سیدھا آئیں، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے ذرا ریلیکس ہو جائیں. کیونکہ اگر نماز میں طواف میں گڑبڑ ہو گئی نا تو طواف بھی غلط ہو جاتا ہے، اس کو بھی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. ریلیکس ہو جائیں. اور اسی لیے ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا، اب اس جملے کو میں واپس لے رہا ہوں یا یہ کہیے کہ کینسل کر رہا ہوں. وہ یہ کہ میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کے زیارت کرتے ہی آدمی جذباتی ہو گیا، عقیدت چھونا ہے، چومنا ہے، قریب جانا ہے، طواف میں یہ نہ کریں. میں نے کہا تھا طواف کے بعد کریں. تو اصل جملہ یہ تھا کہ طواف اور اس کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد. کیونکہ کعبے کو چھونے اور چومنے گئے اور اس میں 10 سے 15 منٹ سے زیادہ گزر گئے تو پھر وہی بات ہو گئی کہ نماز غلط ہو گئی، نماز غلط تو وہ طواف غلط. یہ صرف احتیاطاً میں نے کہا کیونکہ اس وقت نماز طواف کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ طواف کے بعد چھو لیں. لیکن یہاں سمجھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ طواف مکمل ہوگا جب آپ نماز بھی پڑھ لیں گے، نماز طواف ہوگی اور اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. اب آ جائیے چارٹ پر. مدینے سے واپسی میں حج ہم کر رہے ہیں، پہلا حصہ ہے، پہلا واجب احرام باندھا وہیں سے، نمبر 2 مکے آ کے طواف کیا، نمبر 3 نماز طواف پڑھی. اب آئیے چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی. دو پہاڑیاں مکے میں ہیں یا تھی. یہ صفا مروہ کا تعلق تو حضرت حاجرہ سے بتایا جاتا ہے
تو اکثر جو جملہ ہم لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کہ 1400 سال پہلے، نہیں، یہ تو 4000 سال پرانی بات ہے۔ 2 پہاڑیاں تھیں، لیکن 4000 سال میں یہ پہاڑیاں بھی کٹنے لگیں اور مکے کا جو گراؤنڈ لیول ہے وہ بھی اونچا ہونے لگا۔ تب خیر کہنے کو پہاڑیاں ہیں، لیکن ذرا سا ایک اونچائی سی ہے بس، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ۔ خانہ کعبہ سے قریب ترین، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بالکل پیچھے سے اس جانب جانے کا راستہ، تو جس طرف آپ جائیں گے اس پہاڑی کا نام ہے صفا، یعنی جو حرم یا کعبے سے قریب پہاڑی ہے صفا۔ پھر تقریباً 200 میٹر 300 میٹر دور دوسری پہاڑی ہے مروہ۔ پہلے تو یہ کھلے میں تھی، یہ مطلب 4000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں 1945 تک، 100 سال بھی نہیں ہوئے، کھلے میں تھی اور مسجد سے باہر تھی۔ طواف نماز پڑھ کے لوگ باہر نکلتے تھے، جوتے ووتے پہنتے تھے، پھر جاتے تھے، اب سب ختم ہو گیا، اب اس کو مسجد سے ملا دیا گیا، ایک بڑا سا ہال بنا دیا گیا۔ جیسے اس ہال میں آپ بیٹھے، اس کو اگر آپ پھیلا دیجئے محفل خراسان تک، اتنا بڑا ایک ہال ہے، اس میں جانا ہے۔ ایک طرف صفا ہے جس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ کعبے کے بالکل قریب ہے، وہاں سے کعبہ نظر بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی، اور سامنے مروہ ہے دوسری پہاڑی۔ اب ہمیں اس کے درمیان سعی کرنا ہے۔ عربی میں سعی کے معنی ہی ہوتے ہیں چلنا، حتی بلغ معہ السعی، جو قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے۔ چلنا تو چلنا ہے ہمیں 2 پہاڑیوں اور 7 مرتبہ چلنا، اس عمل کا نام سعی ہے۔ یہ بھی نماز طواف کی طرح سے مسائل کی حد تک بہت آسان ہے، لیکن محنت کے اعتبار سے غالباً سب سے زیادہ مشکل شروع میں اسی میں ہوگی۔ بعد میں جب مجمع بہت ہو جائے گا تو طواف میں بھی بڑی زحمت ہوگی۔ آپ پیج نمبر 7 پہ چلے جائیں اور پیج نمبر 8، اور میں چارٹ پہ جاتا ہوں اور یہ سعی کے مسائل بہت ہی جلدی مکمل کرتا ہوں۔ سعی 2 پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی شروع میں ہے، بڑا سا ہال ہے، اس کے آخر میں دوسری پہاڑی، اس کے درمیان ہمیں 7 مرتبہ چلنا ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 نیت، آپ کو نیت کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ نیت تو آپ کی ہے ہی نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ واضح کرنا ہے کون سی صحیح، یہ عام عمرے کی صحیح ہے یا حج کے پہلے حصے کی صحیح ہے یا حج کے دوسرے حصے کی۔ صرف نیت کا فرق ہے، ورنہ باقی جتنی صحیح ہوں گی اسلام میں سب کا ایک ہی طریقہ، جو میں بار بار مسئلہ بتا رہا ہوں، جتنے وضو ہوں گے سب کا ایک طریقہ، جتنے غسل ہوں گے غسل میت کو چھوڑ کے سب کا ایک طریقہ، جتنے روزے ہوں گے سب کا ایک طریقہ، اسی طرح جتنے طواف ہوں گے بہت سارے طواف ہیں، جتنی صحیح ہوں گی بہت ساری صحیح۔ اگر پنکھے کی وجہ سے پرابلم ہے تو بند کر سکتے ہیں۔ اچھا، صرف نیت میں فرق ہوگا، آپ نے نیت کی کہ میں صحیح کرتا ہوں، اس کے بعد صحیح کیا ہے، طواف کی طرح اس میں بھی 7 چکر۔ اب جیسے طواف میں آیا تھا کہ طواف کرنا ہے 7 چکر، کہاں سے شروع کریں، وہی سوال یہاں ہے، صفا پہاڑی سے چکر لگائیں۔ آپ کا آپشن نہیں ہے کہ 2 پہاڑیاں چاہے یہاں سے وہاں جائیں یا وہاں سے یہاں، نہیں، صفا پہاڑی جو خانہ کعبہ کے قریب ترین ہے، بالکل ایک طرح سے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں سے شروع کریں، اور جب دوسری پہاڑی تک پہنچیں گے تو یہ 1 چکر مکمل ہوگا۔ چوتھی اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ چکر لگاتے وقت رخ سامنے کی طرف، یہ تقریباً ویسے ہی شرط ہے جیسی طواف میں تھی کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو، یہاں پہ ہے کہ چکر سامنے کی طرف۔ بس یہ 4 چیزیں، 5ویں چیز جو ہے وہ صحیح کے طریقے میں شامل نہیں، وہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اب آئیے
پیج پلٹیں گے آپ تو اگلے پیج پہ اس قسم کی ایک تصویر آئے گی. اس چارٹ پر صفا پہاڑی نیچے بنائی گئی ہے. یہ بالکل خانہ کعبہ سمجھیے، صفا پہاڑی کی سیدھ میں خانہ کعبہ ہے. یہاں سے آپ شروع کریں گے. بہت بڑا ہال بنا ہے. مجمع ایک دوسرے سے گھس پچ نہ ہونے پائے تو ہال کے 2 حصے کر دیے. ایک طرف سے لوگ جاتے ہیں. یہ ختم کہاں ہوتا ہے ہال؟ دوسری پہاڑی مروہ. جیسے یہ نا اس پلر سے آپ جائیں مروہ، وہاں جا کے گھومتے ہیں. اور دوسرا ہال بنایا ہے، یعنی یہ سڑکیں ہوتی ہیں ایک جانے کا اور ایک آنے کا، وہاں سے واپس آتے ہیں تو یہ صفا پہ پہنچیں گے. دونوں کے درمیان یہ تو 2 ہال ہیں. ویل چیئر والوں کے لیے راستہ بنایا ہے، وہ بھی 2 وے ہے. ایک طرف سے ویل چیئر جاتی ہے، دوسری طرف سے آتی ہے. تو ویل چیئر جو ہے جن کو استعمال کرنا ہے وہ وہیں پہ اس کی جگہ بنائی گئی ہے جہاں سے سب لوگ صحیح کرتے ہیں. یہ جملہ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا. اب یہاں پہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ 7 چکر لگانا ہے. 7 کسے کہتے ہیں؟ جانا اور پھر واپس آئیں، یہ ملا کے ایک چکر مانا جائے گا یا نہیں؟ آپ جائیں گے، سامنے پہنچیں گے، ایک چکر ہو گئے. اب جب واپس آئیں گے تو 2. یہی اصل مسئلہ ہے. جب میں نے پہلا حج کیا تھا اس وقت نہ تو کتابیں تھیں اردو میں، بلکہ عربی میں بھی نہیں تھی. نہ ہی کوئی تقریریں ہوتی تھی، نہ کوئی مسائل جاننے والے تھے، نہ کوئی مسائل بتانے والے تھے. اس وقت صحیح عام طور پہ پوچھئے اس زمانے کے لوگوں سے 70s 14 چکر لگائے جاتے تھے. کا 7 چکر لگانا ہے تو جانا آنا ملا کے 1 ہے، تو اس طرح 7 مرتبہ جاؤ تو وہ 14 چکر لگتے تھے. اب وہ جو تھے صحیح غلط تو اس میں نہیں ہوگا جو ایکسٹرا چکر ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ڈبل زحمت. اور اس وقت صحیح مشکل بھی تھی. آج تو اے سی لگے ہوئے ہیں، پانی ہے، بہترین فرش ہے. اس وقت تو ایک صحیح کے اندر انسان ختم ہو جاتا تھا. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 14 نہیں 7. 7 کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو اس چارٹ میں نمبر لکھے ہوئے نا، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ جب آپ جائیں گے وہاں تک تو یہ پہلا چکر ہوگا. واپسی جو ہے وہ دوسرا. پھر جب آپ جائیں گے تو یہ تیسرا. پھر واپس آئیں گے تو وہ نمبر 4. پھر آپ جب جائیں گے تو یہ 5. پھر واپس آئیں گے تو یہ 6. اور پھر اب آپ جائیں گے تو یہ 7واں اور آخری یہاں جا کے مکمل ہوگا. یہ کیوں بتایا گیا بھائی؟ یہ بچوں جیسی چیز ابھی وضاحت کر. یہ جو اتنا بڑا ہال ہے نا، اس کے بیچ میں تقریباً مڈل میں نہیں، شروع میں صفا کے فوراً بعد تھوڑا فاصلے پہ گرین ٹیوب لائٹس لگی ہیں. جیسے یہ ہال ہے نا، یہ ٹیوب لائٹ ہیں، جیسے ان کا کلر گرین کر دیا جائے. اور تھوڑا سا ایک فاصلہ ہے 40-50 میٹر کا جو گرین ہے، یعنی گرین لائٹ گئی ہیں. اس جگہ کا نام ہے میلین اخضر ہے. یہ کیوں بتایا گیا؟ صحیح جو ہے ویسے ہوتی ہے نارمل طریقے سے. آپ چلیں اور آئیں جیسے چل رہے سڑک پہ چل رہے. گرین جو ٹیوب لائٹ جتنی ایریا میں لگی، یہ تو چوڑائی میں گئی ہے، اس کو آپ ذرا لمبائی میں لے جائیے. گرین ٹیوب لائٹ پورے راستے میں نہیں ہے، چھوٹے سے حصے میں. وہاں پر مردوں کے لیے اور خاص مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہرولہ کریں، یعنی جوگنگ کے اسٹائل میں چلیں. دوڑیں نہیں. ایسا دوڑیں گے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ صحیح میں اختیار آپ کا ہے. آہستہ چلیں، تیز چلیں، دوڑ کے چلیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن جو ثواب والا جو عمل ہے وہ یہ کہ 2 گرین لائٹ کے درمیان، 2 سے مطلب یہ کہ جتنے علاقے میں گرین لائٹ، وہاں پہ مردوں کے لیے ثواب ہے کہ وہ ہرولہ کرے، یعنی دوڑے بھی نہیں، ثواب کی بات کر رہا ہوں. آہستہ بھی نہ چلیں بلکہ جوگنگ کے اسٹائل میں چلیں. ہرولہ کسے کہتے ہیں سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن زبان پہ لفظ آ گیا تو 1 منٹ میں واضح ہو جائے. ہرولہ کہتے ہیں اونٹ کی رفتار کو. اونٹ جس طرح دوڑتا ہے اس طرح سے تھوڑا. عورتوں کے لیے یہ بالکل نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں یہ کر لیں تو ان کی صحیح غلط نہیں، البتہ ثواب کچھ نہیں ملے گا.
مردوں کے لیے بھی یہ واجب نہیں، نارمل طریقے سے چلے جائیں چلے جائیے، ہرولہ کریں تو ثواب زیادہ ہے، پوری صحیح میں نہیں، اتنے حصے۔ لیکن اس ہرولہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مستحب، اپنی صحیح کو غلط نہ کریں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھانا تھا، پورا چارٹ آپ نے دیکھا، صحیح کا طریقہ، اس میں سب سے اہم پوائنٹ نمبر 4 ہے، چکر لگاتے وقت رخ سامنے کی طرف، یہ سب سے اہم ہے۔ باقی تو کیا ہے؟ نیت، ساتھ یہاں سے چلنا، وہاں، سب سے اہم سامنے ہے۔ جب سے ایک مصیبت آئی ہے دنیا میں، اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا اس کا حل کیا کریں۔ میں تو اس سے محفوظ ہوں الحمدللہ۔ اس وقت سے یہ مسئلہ اور بڑھ گیا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ اب آپ جب جائیں گے، ایک پہاڑی ہے، دوسری پہاڑی ہو، جاتے وقت سیدھا چلنا ہے، آپ کا رخ سامنے ہو، اور واپسی میں پھر ادھر آنا ہے، تو اس طرح سے رخ سامنے ہے۔ کامن سینس کی بات ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی۔ بعض اوقات تو یہ عجیب لگتا ہے کہ کیا بتایا کیا جا رہا ہے۔ کراس میں نہیں جا سکتے ہیں ٹیڑھا ہو کے، جو بہت کم ہوتا ہے۔ الٹا نہیں جا سکتے، مثلا ہم کو یہاں سے وہاں جانا ہے اور ہم یہ الٹا چلیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ الٹا چلے گا؟ بہت سارے بے وقوف آج کل پیدا ہو گئے۔ اگرچہ اب سعودی حکومت نے اس دفعہ بڑی سختی کا اعلان کیا، اور جیسا اصغر عباس صاحب نے کل کہا تھا کہ آپ اس کی پابندی کریں، اور وہ یہ ہے کہ موبائل سے ویڈیوگرافی یا فلم بنانا منع۔ لیکن یہ جو مصیبت جس کو میں نے کہا، یہ آپ کا اسمارٹ فون اور آپ کا موبائل مصیبت سے کم تو نہیں ہے نا؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ اب ان کو جو ہے کوئی کلپ بنانا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہے، یہاں پہ میسیج دینا ہے، واٹس ایپ کے اندر کلپ ہے، یوٹیوب ان کا ہے، ٹک ٹاک ان کا ہے، انسٹاگرام ہے، جو کچھ بھی مصیبت ہے۔ اول تو اب اس دفعہ تو بہت احتیاط کیجیے گا، اجازت ہی نہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ دیکھیں کہ ذرا لینینٹ ہو گئے، اپنے واجبات کو ڈسٹرب نہ کریں۔ شوہر بیوی صحیح کر رہے ہیں، اور شوہر کو پتہ نہیں کیا جنون ہوا، اس نے کہا کہ چلو میں تمہارا وہ کلپ بھی بناتا ہوں، وہ یوں چل رہا ہے، صحیح ہو رہی ہے، اور بیوی یوں آ رہی ہے۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، شوہر کی صحیح غلط ہو گئی اگر الٹا ہو، کس طرح بیوی کرے کہ اب چلو تم چلو گے اور میں تمہارا کلپ بناتی ہوں۔ دیکھیں، یہ میرا شوق بھی نہیں ہے، میری ضرورت بھی نہیں، میں نے موبائل زندگی میں اس طرح سے کبھی نہیں رکھا، لیکن اب کیا کریں؟ لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں مدینے سے احرام پہن کر یا ابھی کراچی سے، یہ نہیں پوچھتے کہ کھانے کا کیا ہے، پینے کا کیا ہے، طواف کتنے بجے کرنا ہے، نمازیں کتنے بجے پڑھنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اصغر عباس صاحب یہ پاسورڈ کیا ہے، اور یہ کیسے ہم فوراً کنیکٹ ہو جائیں گے واٹس ایپ کے اوپر۔ کوئی فکر نماز کی نہیں ہے، کوئی فکر طواف کی نہیں ہے، کوئی فکر عمرے کی نہیں۔ ہوگا یہ دنیا کا ماحول، میں کیا زیادہ باتیں کروں، لیکن مسئلہ واجبات اس سے متاثر نہ۔ اول تو جیسا اس دفعہ احتیاط آپ سے کہی گئی، اگر یہ احتیاط نہ بھی آپ کریں تو اپنا عمرہ پورا کر لیں، پھر آپ کے پاس موقع اگر ہوا تو ٹھیک ہے۔ میں تو حالات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، لیکن کریں بھی تو بات۔ اچھا، اب اس میں ایک غلطی جو ہوتی ہے، وہ اس کو پورا غلطی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے، یہ طواف میں بھی ہوتا ہے اور صحیح میں۔ وہ یہ کہ اگر کبھی کوئی اپنے کسی بچے کو بھی عمرہ کرا رہا اور وہ بچہ بہت تھک گیا اور گود میں اس طرح لے لیا کہ اس کا جو منہ ہے وہ باپ کے یا ماں کے کندھے پر ہے اور اس کی پیٹھ اس طرف، ویسے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو عمرہ کرا رہے ہیں احرام پہنا کے اور آپ یوں چل رہے ہیں تو اب اس کی پیٹھ ادھر ہوگی۔ اب نابالغ پر یا اتنے چھوٹے بچے پر کہ جو آپ کی گود میں آ جائے، نہ حج واجب ہے نہ عمرہ واجب ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح طواف کرتے وقت بھی اس کو گود میں لے کے آپ اگر طواف کرا رہے ہیں تو آپ کا بایاں کاندھا کعبے کی طرف ہے، اس کا دایاں کاندھا۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ طواف کروائیں، جیسے بہت سے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے نماز پڑھواتے ہیں، روزے کا عادی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے
تو بچے کی وجہ سے بھی نہ کعبہ بائیں طرف والی شرط میں نرمی ہے، نہ صحیح میں بیک والی شرط میں کوئی اثر ہے۔ اس سے زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر سال 2-4 ایسے کیسز مکے میں پکڑ میں آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جو کل میں نے کہا، جب وہاں جا کے مسئلہ بتایا، مولانا ہم تو 2 مہینے پہلے عمرے پہ آئے تھے تو ہم نے تو اسی طرح سیلفیاں بناتے ہوئے صحیح کی تھی۔ آپ کا عمرہ غلط۔ اور آغا سیستانی کہتے ہیں اس کا بڑا مشکل مسئلہ ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ کعبہ جو ہے صفا مروہ میں رخ سامنے، جاتے وقت بھی اور آتے وقت، الٹا نہ چلے۔ اس میں ایک غلطی اور ہوتی تھی، لیکن مسائل جاننے والے یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، اس کا آپ سے تعلق نہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے قافلے اس طرح سے صحیح کرتے ہیں کہ جو ان کے گائیڈ ہوتے ہیں، عالم ہو یا ایک عام آدمی مرشد، ان کو دعائیں وغیرہ پڑھواتے ہیں تو قافلہ یوں چلتا ہے، وہ الٹا چلتے ہیں تاکہ آواز کا ڈائریکشن ادھر ہو۔ وہ اگر صحیح کر رہے ہیں تو ان کی صحیح غلط، لیکن عام طور پہ وہ صحیح نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا عمرہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کے بعد کریں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ طریقہ اس میں آتا ہے۔ اب آ جائیے، اس میں آخری 5ویں بات بتا دوں اور پھر کچھ سہولت کی بات بتا دوں، اور پھر ہم اپنے عمرے کے بیان کو آج مکمل کریں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے جو واقعاً جینین پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی اور لوگوں میں حج اور عمرے کا شوق بھی بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں مغربی دنیا میں اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو شاید پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ریلیجس ٹورزم۔ تو اب یہ اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چاہے خانہ کعبہ کا صحن ہو اور چاہے صفا مروہ کی صحیح کی جگہ ہو، اس کی کیپیسٹی تو محدود ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ پورا صحیح کا پورا علاقہ جو ہے نا بالکل پیک ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا ہے یا اتنی توجہ سے نہیں کیا، ان کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ کعبہ کا طواف اور صحن کا مجمع اور جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ کتنی زحمت ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ طواف سے 10 گنا زیادہ زحمت صحیح میں ہوتی۔ زیادہ تر پیروں تلے کچل کے جو واقعات میں زیادہ صحیح میں ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں پہ آدمی ٹرن کرتا ہے۔ جب آپ سیدھے جائیں گے وہاں پہاڑی، وہاں سے ٹرن کریں گے، بڑا مشکل مرحلہ۔ واپس آئیں گے اسی پہاڑی پر جہاں سے شروع کیا تھا آپ نے، شروع کرتے وقت پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ آئیں گے خانہ کعبہ کی طرف سے جائیے، لیکن پھر جب آپ دوسرے چکر کے بعد ٹرن کریں گے بہت زحمت ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا کرے حکومت؟ کیا کرے؟ اس نے ایک علاج نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحیح کا جو علاقہ ہے اس کو کئی منزلہ بنا دیا۔ ایک یہ ہال ہے جو صفا مروہ پہاڑی، ایک اس کے اوپر، ایک اس کے اوپر، ایک اس کے اوپر، مجمع تقسیم ہو گئے۔ اور پھر اور آسانی کے لیے جو اصل جگہ ہے، ایک اس کے نیچے بیسمنٹ یا تہہ خانہ، اس میں بھی بالکل اسی ہال کے نیچے بہت بڑا ہال ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے مراجع کے پاس ابھی تک یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو اس چارٹ کا نمبر 5 ہے۔ نمبر 5، اوپر کی منزل سے صحیح نہ کریں، حتیٰ ویل چیئر والے بھی اس عمل سے بچیں، البتہ تہخانے سے صحیح ہو سکتی۔ اب سنیے اس مسئلے کو۔ ہمارے یہاں فی الحال جتنے بھی مراجع ہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو منع کیا ہے، بلکہ خاص آغا سیستانی سے کم 50 دفعہ تو یہ پوچھا گیا کہ آپ کی احتیاط واجب تو نہیں ہے، یہ احتیاط واجب تو نہیں ہے، کہ ہم ڈھونڈیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ انہوں نے کہا اس میں تو میرا پکا فتویٰ، کوئی احتیاط نہیں۔
وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح کرنا ہے صرف گراؤنڈ لیول سے یا نیچے تہہ خانے سے، اوپر کی منزلوں سے صحیح کرنا غلط ہے۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے عکس کیا گیا؟ لفظ باس، آئیں یطوفا بہما، بے سے۔ اب چونکہ یہ کوئی درس خارج کی یا اجتہاد کی کلاس تو ہے نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ حج کے دنوں میں جب بہت رش ہو جاتا ہے تو آدمیوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو ویل چیئر کا جو علاقہ ہے اس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ ویل چیئر کو بھی بند کر دیتے، کہتے ہیں اوپر جاؤ۔ طواف میں آپ نے سنا کہ جائز ہے، صحیح میں جائز نہیں، تو پھر وہ آدمی کیا کرے؟ صحیح تو ہے بھی، طواف سے زیادہ تھکا دینے والا عمل، پھر اس کے لیے احتیاط واجب ہے کہ وہ اوپر سے ویل چیئر پہ صحیح کرے، اور کسی آدمی کو چاہے پیسے دینا پڑے مقرر کرے کہ وہ اس کی طرف سے نیچے صحیح کرے، جو ویل چیئر کے صحیح والے ہیں۔ اور دیکھیے گا آپ جا کے خود بھی کہ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو طواف پھر بھی پیروں کر لیتے ہیں، پیروں سے ویل صحیح کی ہمت نہیں ہوتی، اور وہیں پہ زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو فی الحال امکان نہیں ہے کہ ہمارے قافلے کو پیش آئے مسئلہ، لیکن اس مسئلے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ معذور و مجبور کو بھی اوپر سے صحیح کی اجازت نہیں، اور اگر کسی نے یہ صحیح کر لی تو اس کا عمرہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ غلط بھی نہیں، غلط تو پھر بھی ایک سہولت ہے۔ اس نے احرام پہنا ہے، وہ احرام اس کا چل رہا ہے، یعنی جتنی چیزیں حرام ہیں وہ چلی آ رہی ہیں۔ آغا سیستانی کے احتیاط واجب ہے کہ مرتے دم تک یہ چیزیں حرام رہیں گی، کراچی آ کر بھی۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اور ہر سال آپ دیکھیں گے ہمارے قافلے میں تو کم، لیکن پھر بھی کراچی والے مل جاتے ہیں۔ کراچی والے بھی، یورپ کی بات تو چھوڑ، مولانا ہم رمضان میں آئے تھے، اتنا رش تھا ہم اوپر چلے گئے۔ اور اس میں جو دوسرا اہم پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا وہ والا عمرہ جو آپ نے رمضان میں کیا، کون سے رمضان میں؟ 3 سال پہلے کے، وہ اب تک چل رہا ہے، تو اب آپ حج کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک کہ پہلا احرام نہیں اترے گا دوسرا احرام پہنا نہیں جا سکتا۔ حج کا احرام دوسرا ہوگا نا، وہ تو پہلا چل رہا ہے۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ توجہ دینا۔ اب اس میں سن لیجئے 2 چھوٹی سی اور باتیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح پہ جانے کا راستہ ایسا بنایا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ جائیں گے، وہاں 2 ریمپ جا رہے ہیں، سیڑھیاں نہیں ہیں، ریمپ ہیں، دونوں برابر۔ ایک جاتا ہے اصل جگہ گراؤنڈ فلور پر، ایک چلا جاتا ہے اوپر کی منزل پر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو ایک جیسے لگیں گے شروع میں۔ اگر آپ غلطی سے چلے گئے، جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ جائے گا اصلی جگہ پہ، جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ آپ کو اوپر لے جائے گا۔ آپ چلتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ غلط جگہ پہنچ کے صحیح کر دیں۔ تو ذرا سی اس کی احتیاط کرنا۔ نمبر 2، اور یہ مسئلہ ہر سال پیش آتا ہے، نمبر 2 مسئلہ ہر سال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو صحیح کا نیچے والا ہال ہے، ہر ہال کا یہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارا تعلق تو نیچے والے ہال سے ہے نا، جو اصلی ہے۔ جب وہ بھر جاتا ہے فل، تو وہ اس کو بند کر دیتے، کسی کو جانے ہی نہیں دیتے، اور جتنے لوگ آتے ہیں ان سے کہتے ہیں برابر والے ریمپ سے چلے جائیے، آپ لوگ چلے جاتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، یہ راستہ بند ہے، یہاں صحیح نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت۔ ان کی بات سمجھ میں آ رہی؟ اندر فل ہے، لوگوں کے پیروں تلے کچل کے مر جانے کے، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسٹمپیڈ، اس کے چانسز، وہ بھی صحیح، اور ہمارا بھی مسئلہ اپنی جگہ۔ تو ذرا سی اگر معلومات کی کمی ہو تو آدمی سوچتا ہے اس موقع پہ تو مجبوری ہو گئی نا، مجھے عمرہ تو کرنا ہے نا، وہ برابر چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ بھی ہو کہ برابر والا غلط ہے، راستہ اگرچہ ہی پتہ بھی نہیں ہوتا، بند کر دیتے۔ اب اس صورت میں شرعاً آپ پر واجب ہے کہ اتنی دیر تک اپنے عمرے کو روک کے رکھیں،
جب تک کہ یہ راستہ نہ کھلے. اور یہ راستہ بہت زیادہ دیر نہیں بند کریں گے, 40-45 منٹ. یعنی جو لوگ صحیح کر رہے ہیں جب ان کے 7 چکر ہو جائیں گے وہ باہر نکل جائیں گے تو اندر ہال خالی ہو جائے گا. لیکن 40-45 منٹ اس حالت میں انتظار کرنا اس لیے بہت مشکل ہوتا کہ وہاں پر وہ کھڑے بھی نہیں رہنے دیتے. اتنے سارے لوگ اگر وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ راستہ کھلے گا تو وہیں پہ اسٹمپیٹ ہو جائے. تو اکیلے کے لیے مسئلہ نہیں ہے, وہ ادھر ادھر چلا جائے, گروپ کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. یہ اتنے بڑے گروپ کو کہاں لے کے جائیں کہ جیسے ہی راستہ کھلے فوراً آ بھی جائیں. ایسا بھی نہ ہو کہ آنے میں دیر ہو گئی پھر بھر گئے. لیکن یہ تو بات کے پریکٹیکل پرابلمز ہیں, ان کو چھوڑیں. شرعی مسئلہ تو پتہ ہونا کرنا کیا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیچے کا ہال بند ہے جو اصل ہال, تو اب آپ اپنا عمرہ نہیں کر سکتے, یعنی کنٹینیو نہیں کر سکتے, روک کے کھڑے ہو جائیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 2 دن 4 دن 1 دن کو تھوڑی بند رکھیں گے, 1 گھنٹہ. ہاں ابھی چند مہینے پہلے نیچے کے ہال میں کنسٹرکشن تھی, وہ بالکل انہوں نے بند کر دیا تھا 1 ہفتے کے لیے. وہ بہت بڑے مسئلے, لیکن اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ صورت نہیں. لیکن ایسا ہو بھی چکا, 1 ہفتے تک آپ کو اپنا عمرہ روک کے رکھنا ہے احرام کے ساتھ. لیکن جب وہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا تو ابھی کیوں بتایا جائے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کا خیال کیجیے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو گراؤنڈ لیول والا ہے, جو اصل ہے, وہ تو ہے ہی. اس کے نیچے بھی اگر کبھی جانے ہیں, کبھی اس کو روک دیتے ہیں. کب روک دیتے ہیں؟ جب مجمع بہت زیادہ نہ ہو, لیکن حج کے قریب ہو, اس میں بھی اجازت ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائیں. اب اس میں آ جائیے ایک آخری اہم ترین واجب بات, پھر کچھ سنت چیزیں. طواف کی طرح سے سعی کے چکروں میں بھی اگر شک ہو, اور یہ صحیح تو بہت لمبا عمل ہے, میرا تیسرا چکر ہے کہ چوتھا, چھٹا ہے کہ ساتواں, دوسرا ہے کہ تیسرا, کوئی بھی شک. یہ نمازوں کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ شک صحیح ہے یہ غلط. پوری صحیح غلط ہے, اس کو دوبارہ کرنا. یہی طواف کا ہے, یہی صحیح کا ہے. تو یاد رکھیے گا. لیکن ایک اس میں صحیح میں ایک سہولت ہے جو طواف میں نہیں. یہ طواف تو پورا ایک جیسا ہے. صحیح میں ایک سہولت یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہوا کہ میرا دوسرا ہے اور تیسرا, تو آپ نے دیکھا کہ میں یوں جا رہا ہوں کہ یوں آ رہا ہوں, رخ تو آپ کا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. اگر آپ یوں جا رہے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ میرا یہ چوتھا ہے کہ پانچواں, تو یقیناً یہ پانچواں ہے. چوتھے میں آپ صفا سے مروہ جا ہی نہیں سکتے, چوتھا تو آپ واپسی کا ہے. تو یہ جو ایک آڈ نمبر اور ایون نمبر بنتا ہے کہ آپ کو شک ہوا کہ میرا کون سا چکر ہے, تیسرا ہے کہ چوتھا ہے. ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو تیسرا ہوگا, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں تو چوتھا ہوگا. تو بہت ہی ریئر کیس ہوگا کہ کوئی اتنا کنفیوز ہو جائے کہ یہ میرا تیسرا ہے کہ پانچواں ہے. کیونکہ ہر چکر کم سے کم 10 سے 15 منٹ لیتا ہے ایک چکر. اتنا کنفیوز ہو جائے کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہو. 2 چکروں کا اگر شک ہو 3 اور 5 میں, تو ٹھیک ہے کہ 3 بھی ادھر ہوتا ہے اور 5 بھی ادھر ہوتا ہے, 5 ہے اور 7, 5 بھی ادھر ہے 7 بھی ادھر ہے. لیکن ایسا کیس بہت کم ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے 2 ہے کہ 3, 4 ہے کہ 5, 6 ہے کہ 7. اس میں آپ کا ڈائریکشن جو ہے وہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے. یہ مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا ایسا نہیں ہے کہ بہت کم پیش آتا, یہ بھی پیش آتا, خصوصاً جو کراچی سے لانگ ڈیوریشن والے جا رہے ہیں ان کے لیے. کیونکہ مدینے سے جب آپ آ رہے ہوں گے حج کے لیے نا, تو مدینے میں آپ نے آرام بھی کیا ہوگا, تھوڑا سا نیند وغیرہ, کھانا پینا. مدینے سے مکہ کیا 6-7 گھنٹے کا سفر. کراچی والے جو جا رہے ہیں وہ 2 دن سے تو تھکے ہوئے ہوں گے, نیند بھی پوری نہیں ہے, ملنے ملانے والے, امام زامن, مٹھائی, یہ سارا. پھر پوری رات آپ کو یہاں جاگنا ہے, پھر پلین, پھر وہاں. جب مکہ پہنچتے تو دماغ بہت گھوم رہا ہوتا, وہاں آدمی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ پانچواں. پھر بھی جوان ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے, لیکن کبھی پیش آتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ پوری صحیح غلط ہے, اس کو آپ کراس لگائیے اور نئے سرے سے صحیح شروع کیجیے.
صحیح میں اب دیکھیے کچھ سہولتیں. صحیح کے اندر وضو ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، طواف میں وضو ضروری ہے، نماز طواف میں ضروری ہے. صحیح میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، کنٹینیو کرے. اگرچہ جس ہال میں صحیح ہوتی ہے تو صفا سے مروہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ فوراً ہال کے باہر بہت سارے وضو خانے بنے، لیکن کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی انسان کو ٹوائلٹ کی حاجت ہو گئی تو وہ بالکل سامنے. نمبر 2، اس کے اندر تھوڑا بہت جو گیپ آ جائے، کیونکہ بہت لمبا عمل ہے. اگر آپ تھک گئے، 2 پہاڑیاں ہیں، اس پہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں، گرچہ وہاں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں جب مجمع زیادہ ہو، لیکن شاید آج کل اتنی سختی نہ ہو. شروع کے دنوں میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. وہ جو پہاڑیاں ہیں نا، وہ سلو، وہ تھوڑا اونچائی پر، اس پر پورا چڑھنا واجب نہیں. یہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہاں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ سلوپ چڑھنا بھی ذرا سا بیمار یا ایجڈ آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی فارمولہ بتا رہا ہوں کہ ویل چیئر جہاں سے وہ لوگ گھما دیتے ہیں نا، وہاں سے آپ صحیح کر سکتے ہیں. یہ آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا اگر آپ نے پہلے حج اور عمرہ نہیں کیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں سے ویل چیئر کو گھما دیتے ہیں، ویل چیئر والوں کی صحیح تو صحیح درست ہوگی نا، آپ پیدل بھی وہاں سے گھوم سکتے ہیں. جسم اور کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں. کسی وجہ سے اگر آپ کا احرام نجس ہو گیا، پیشاب کے قطرے نکل آئے مثلا، لیکن احرام کو فوراً پاک کرنا واجب ہے، وہ الگ چیز. کپڑے پاک کرنا واجب نہیں. جب آپ بعد میں کچھ عام کپڑوں میں جائیں گے تو اس کی بات ہے. عام کپڑوں میں کون سی صحیح ہوگی؟ حج والی. ادھر آپ بات کریں. احرام نجس نہیں ہوا، جسم نجس ہو گیا تو صحیح ہو جائے گی. صحیح میں آپ تھوڑا آرام کر سکتے ہیں. دونوں طرف پانی کے کولر ہیں، پانی پی سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. صحیح بھی جانا اسٹریٹ ہے، لے کے دائیں دیکھ سکتے ہیں، بائیں دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا گردن بھی اس طرح گھما سکتے ہیں کہ جسم ٹرن نہ ہو. کچھ پڑھنا واجب نہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ طواف کی طرح سے مشکل عمل نہیں ہے کہ میں نے کہا نا، طواف میں کندھا نہ ہٹنے پائے، چکروں میں شک نہ ہونے پائے، تو پہلی دفعہ جانے والا زیادہ توجہ مسائل پر دے، مستحبات بعد والے طوافوں میں کرے. صحیح میں ایسا نہیں. صحیح میں آپ پہلی دفعہ بھی کر رہے ہیں تو ہے ہی کیا، سیدھا سیدھا جانا، سیدھا سیدھا آنا. دعائیں پڑھ سکتے ہیں، زیارتیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے سورے پڑھ سکتے ہیں، ذکر خدا کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل میں ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. لیکن کچھ بھی نہ کرے، خالی خاموش رہیں. خاموش بھی نہ رہیں. شوہر بیوی عموماً باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن کچھ ذرا زیادہ ہی باتیں کر لیتے ہیں. بہت سارے خفیہ راز مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چلتے ہیں، کیونکہ ماں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ مولانا بھی ہمارے ساتھ ہیں، سب نے احرام پہنا. ہاں بھائی، وہ فلاں کی بہو کا کیا ہوا سنا ہے کہ یہ عمرہ چل رہا ہے، عمرہ صحیح ہو رہی. ہاں وہ سنا تھا کہ وہ بہو کا بڑا جھگڑا ہو گیا اپنے ساتھ سے، ہوا کیا ذرا بتانا تو صحیح. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ صحیح تک آتے آتے آدمی کافی ریلیکس ہو جاتا ہے مسائل کی حد تک بھی. اور یہ کہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ طواف وغیرہ کے مجمع سے نکل آئے. اس سے بھی غلط نہیں ہے صحیح. لیکن سوچئے کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس کے سامنے. بہرحال صحیح مکمل ہو گئی. اب آ جائیے اس کے بعد حج کے پہلے حصے کا آخری عمل، جو چارٹ میں بہت نیچے چلا گیا، لیکن آپ کے پاس بکلیٹ ہے، اس کا 5واں واجب تقصیر. تقصیر کے آگے لکھا ہے کچھ بال یا ناخن کاٹنا. لیکن اس کو بتاؤں گا شاید 7-8 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، یہ پورا ہوگا. ایک مسئلہ دوبارہ دہرا دوں. یہ 5 چیزیں جو واجب ہیں، پہلی چیز احرام باندھنا، اس کے بعد دوسرا طواف. ان دونوں کے بیچ میں ٹائم کا کوئی پابندی نہیں کہ فوراً کرو، جتنا گیپ دے دیں. بہت بات ہو گئی. طواف کے بعد تیسرا واجب نماز طواف. یہ دونوں ساتھ ساتھ 10-15 منٹ. نماز طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی. اس میں بھی آپ چند گھنٹوں کا گیپ دے سکتے ہیں. ہوٹل آپ کا سامنے ہی ہے حرم کے. اگر آپ نے کہا کہ بھائی نماز طواف کے بعد میں بہت تھک گیا، 2 گھنٹے آرام کر کے آ رہا ہوں، 3 گھنٹے آرام کر کے آ رہا ہوں،
یا بہت بھوک لگ رہی ہے جاتا ہوں کھانا وانا کھا کے آتا ہوں، اس کے درمیان چند گھنٹوں کا گیپ ہو سکتا ہے، پورے دن کا نہیں۔ صحیح کے بعد آخری عمل ہے تقصیر۔ تقصیر وہ عمل ہے کہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا احرام اتر جائے گا، یعنی احرام پورا ہو جائے گا اور عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب صحیح کے بعد تقصیر، یہ خالی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ صحیح کے بعد تقصیر بھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، یعنی صحیح کر لیا آپ نے، اب چاہے تو اسی وقت تقصیر کر لیں، احرام ختم۔ چاہے آپ 1 دن کے بعد کریں، چاہے 2 دن کے بعد کریں، چاہے 5 دن کے بعد کریں۔ تو واجب حج اگر آپ کر رہے ہیں نا تو پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا تقصیر پہ، پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ دوسرے حصے کی ڈیٹ فکس ہے 8 ذی الحجہ، تو تقصیر 8 ذی الحجہ تک آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر جب تک تقصیر نہیں کریں گے احرام باقی ہے، یعنی ساری پابندیاں باقی ہیں۔ تو کون ایسا آدمی ہوگا کہ 2 منٹ کی تقصیر کو روک کر 5 دن احرام میں بیٹھے گا؟ لیکن پھر بھی میں نے کہا معلومات کے لیے بتا دوں کہ جو شروع میں ایک مسئلہ تھا کہ 5 واجبات ایک گو میں یا ایک ساتھ نہیں کرنا، اس کے بیچ میں گیپ ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے تقصیر ہے کیا؟ جب تقصیر کا مرحلہ آئے گا اس وقت آپ ہوں گے سامنے والی پہاڑی مروہ، یہ صفا مانے سامنے مروہ، 7واں وہاں چکر، چاہے وہیں تقصیر کر لیں، جو ہر آدمی یہی کرتا، کیونکہ جیسے ہی تقصیر کریں گے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ مردوں کے جسم پہ احرام کی چادر ہے، لیکن اب یہ احرام نہیں رہا، یہ ویسے ہی ہے جیسے 2 دن میں نے آپ کے سامنے چادریں پہنی، کوئی پابندی نہیں۔ اور چاہے تو آپ خاص طور پر جو ابھی لانگ ڈیوریشن والے شروع میں جائیں گے، ہوٹل سامنے ہی ہے، وہاں جا کے تقصیر کر لیں، لیکن نہیں، وہ بھی آپ نہیں کریں گے، اس کی وجہ کل آئی۔ حج کرنے والے جو آئیں گے مدینے سے، صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تو اپنی بلڈنگ میں جانا ہے نا، چاہے وہ دور کیوں نہ ہو، وہاں جا کے تقصیر کر لیں۔ لیکن یہ تو خالی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، ایسا مجھے کوئی ملا نہیں جو 1 منٹ کی تقصیر کو روک کر 2-3 گھنٹے مزید احرام کی پابندیوں میں جکڑا رہے۔ تو 5واں واجب تقصیر ہے، جس کا وقت ہوتا ہے جب آپ کی صحیح 7ویں چکر میں مروہ پہ مکمل ہوتی ہے۔ تقصیر کے معنی ہیں، یہ قینچی آپ کو دی گئی، یہ اپنے ساتھ رکھیے گا، یہ قینچی نکالیے گا آپ، اور اس کے بعد اپنے تھوڑے سے بال، سر کے تھوڑے سے بال، چاہے دائیں طرف سے، چاہے بائیں طرف سے، چاہے اوپر سے، چاہے پیچھے کی طرف سے، تھوڑے سے بال، 10 15 20، اور اس کی بھی مقدار یہ انگشت شہادت کی پہلی پور کی بھی آدھی ہے، اتنے سے بال آپ کو کاٹنا۔ زیادہ کاٹے تو اچھا ہی ہے، لیکن حج کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جو اب مکمل ہوا، جو مدینے سے واپسی میں ہوگا، ہمارا تقریباً سارے دنیا کے شیعوں کا، سوائے ان لوگوں کے جو مدینہ بعد میں جانا چاہیں تو وہ جوفا سے آ کے کریں، تو اس کے اندر صرف اور صرف تقصیر۔ تقصیر کا مطلب ہے کسی چیز کو کم کرنا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عام عمرے میں مردوں کو اجازت ہے چاہے تھوڑے بال کاٹیں چاہے پورا سر مونڈیں، عام عمرے میں، جو لانگ ڈیوریشن والے ابھی کریں گے۔ لیکن جو حج والا عمرہ ہوگا پہلا حصہ، اس میں صرف تھوڑے سے بال کاٹنا۔ خواتین کو ہر صورت عمرہ ہو کہ حج، پہلا حصہ ہو کہ دوسرا، تھوڑے سے بال کاٹنا۔ اور کتنا دلچسپ واقعہ ہے، امام کے قریب ترین شاگردوں حلبی کی بیوی کا، اور امام نے کہا کہ دیکھو تم میرے شاگرد ہو، تمہاری بیوی تو آتی بھی نہیں ہے یہاں پر، وہ تم سے زیادہ مسئلے جانتی ہے۔ یہی تقصیر کا واقعہ ہے، تقصیر فی الحال نہیں، مکے میں سناؤں گا، بہت اچھا واقعہ ہے، دلچسپ، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر کچھ سینسر کرنا ہوتا ہے۔ خیر، تقصیر۔ اب اس میں سن لیجئے کہ زیادہ تر مراجع کا یہ فتویٰ ہے جو چارٹ کے پیج نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں؟ تقصیر یعنی تھوڑے سے بال یا ناخن کاٹنا۔ یا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ سر کے بال کاٹیں چاہے آپ داڑھی ہیں،
داڑھی نہیں کاٹنا ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن داڑھی کے تھوڑے سے بال. یا تیسری چیز ہے ناخن. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ ناخن کاٹنے سے تقصیر نہیں ہوگی. تو اب ضرورت بھی نہیں ہے اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کی، لیکن یاد رکھیے کہ جب یہ لفظ آ جائے کہ تقصیر نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمرہ بھی نامکمل ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں بھی آپ پہ باقی ہیں. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حج نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلا عمل مکمل نہ ہو. تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کے نتائج بہت زیادہ ہیں. اب میں نے کہا کہ ناخن کاٹنے سے آقا سیستانی کے یہاں تقصیر نہیں مانی جاتی، نہیں ہوئی تقصیر. آپ نے صحیح کی، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، ابھی نامکمل. باقی مراجع اجازت دے دیں، لیکن مسئلے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پھر میں کیوں بتا رہا ہوں، اس کے بعد والا مسئلہ وہ بہت مشکل ہے، اور اتنے لوگوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں، سمجھا کے ہم لوگ تھک گئے ہیں، تب جا کے کچھ لوگوں کو ہوش آیا. لیکن جو پہلے کر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، اچھا تقصیر جو ہے نا خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. تقصیر خود کرنا، جیسے سارے کام، سارا احرام آپ نے خود پہنا. حتیٰ اگر کچھ لوگوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ احرام باندھ دو، تو چادریں باندھی ہوں گی بیوی، احرام آپ نے پہنا ہوگا، نیت و تلبیہ، طواف خود کیا ہے، نماز خود پڑھی ہے، صحیح خود کی، تقصیر بھی خود کرنا. اچھا اصل تو یہ، لیکن یہ بھی اجازت ہے کہ آپ اس میں دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، کہ وہ دوسرے آدمی کا احرام نہ ہو. کل آپ سنیں گے احرام کی حالت میں بال کاٹنا حرام. تو اگر آپ خود اپنا عمرہ کر رہے ہیں تو صحیح کے بعد اب اپنے بال کاٹ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ہے، اس کا بھی احرام چل رہا ہے، وہ دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ دو آدمی، بھائی ہم تمہاری تقصیر کرتے ہیں، کر دی، پھر اس نے قینچی لی، کہا ہم تمہاری تقصیر کرتے ہیں. دونوں کی تقصیر غلط ہو گئی، دونوں کے احرام باقی ہیں، دونوں کا عمرہ انکمپلیٹ ہے، دونوں حج نہیں کر سکتے، دونوں پہ 25 چیزیں حرام. کیونکہ جب ہم نے اس کے بال کاٹے تو ہمارا احرام تھا، ہمارے لیے بال کاٹنا حرام تھا دوسرے کے. اور یہ وہ حرام ہے جو اس سے پہلے تقریر میں کئی حرام آئے کہ میں نے کہا وہ حرام تو ہے لیکن عمل آپ کا صحیح. کئی دفعہ یہ مسئلہ اسی حج میں گزرا، یہ نہیں، اس میں حرام ہے اور عمل غلط، تو اس کا احرام نہیں اترا. ٹھیک، پھر اس نے قینچی اٹھا کے آپ کے بال کاٹے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا احرام اتر گیا، اس کا نہیں اترا، تو وہ بھی آپ کے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ کا بھی احرام نہیں اترا. اب یہ چیز ختم ہو گئی. کم از کم جو ہمارے کراچی کے قافلے ہیں جنہوں نے مجھے بہت سن لیا، لیکن پہلے بہت زیادہ تھا، ان سب لوگوں کے اعمال، ان کے عمرے، ان کے حج، چلو اللہ قبول کرنے والا ہے، شاید اتنا مسئلہ نہ بھی ہو. لیکن میں نے اشارہ کیوں کیا کہ ابھی 2-3 اور غلطیاں ایسی آئیں گی جو آپ کے بزرگوں نے بہت کی، ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے احرام نہیں اترا. اور بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن میں اس میں کہتا ہوں نا کہ وہ گناہ ہوا لیکن عمل صحیح ہو گئے. آئیں گی ابھی 2-4 آگے مثالیں. تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ایڈوانس کا ایک سوال آپ کا ہے، سب کا نہیں ہے، کچھ کا ہے. اس کا جواب، ارے مولانا ہماری تو ماں نے ایسا ہی کیا تھا تو ان کا تو احرام نہیں اترا، تو ہم جو پیدا ہوئے تو ہم حلال ہوئے کہ حرام ہوئے؟ کیونکہ وہ تو پھر وہ احرام کی حالت میں تو وہ سب حرام ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ ہم حلال زادے رہے بھی کہ نہیں رہے، کیونکہ احرام نہیں اترا. جب احرام نہیں اترا تو ازدواجی تعلقات گناہ. اتنا سنگین مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا یہ لوگ پوچھیں گے. اب ان خاتون کا احرام نہیں اترا جنہوں نے کہا میں تمہاری تقصیر کرتی ہوں اور تم میری تقصیر کرو. میں بہت سنگین نہیں بنا رہا مسئلے، میں نے کہا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا. یہ وہ حرام ہے جو حرام بھی ہے، عمل بھی غلط ہے. اب آئیے دوسرا حرام سنیے جو عورتوں کے لیے وہ حرام ہے، لیکن بہرحال اگر وہ حرام کوئی کر بھی لے تو عمل اس کا درست. اب وہ یہ ہے کہ تقصیر کا مطلب ہے احرام اتارنا. تو اصل تقصیر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے عمرہ تمتع کا احرام اتارنے کے لیے یا احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں. اصل نیت یہ ہوتی ہے، لیکن شارٹ میں بھی چل جاتی ہے کہ میں تقصیر کرتا ہوں، بس کافی ہے.
لیکن اصل مقصد ہے احرام اترے. احرام اترے گا، شریعت تو نہیں اترے گی. نامحرم کے سامنے بال کھولنا عورت کے لیے حرام رہے گا، چاہے تقصیر ہی کا عمل کیوں نہ ہو. اور وہاں تو یہ ہے کہ ایک نامحرم، ہزاروں نامحرم ہو رہے ہوتے جو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کسی بری نیت سے، لیکن نگاہ تو پڑ رہی. تو خواتین بھی پہلے یہ غلطی بہت کرتی تھی. اب بار بار یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جسے بار بار ٹوک کے ہم نے ختم کرایا. اب الحمدللہ جتنے بھی قافلے ہیں تقریباً سبھی اس پہ عمل کراتے ہیں. خواتین جب یہ تقصیر کریں گی تو حج والے عمرے میں تو اگر جگہ نہیں مل رہی ہے تنہائی کی تو اپنی بلڈنگ میں پہنچ کے تقصیر کر رہے ہیں. لیکن لانگ ڈیوریشن والوں کے لیے ایک مسئلہ آئے گا کہ وہ ہوٹل جا کے نہیں کر سکتے تقسیم، یعنی سہولت کی وجہ سے، وہ بعد میں بتاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں. تو خواتین کا طریقہ کم از کم شیعہ خواتین جتنی بھی ہیں دنیا میں وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتی ہیں. اس میں ایک عورت نیچے بیٹھ جاتی ہے، وہ چادر جو ہے وہ پیچھے سے اٹھاتی ہے، تھوڑے سے بال کاٹتی ہے خود، اور اس کے بعد پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. دوسری عورتیں آتی ہیں نامحرم سے بال چھپانا. لیکن یہ وہ حرام ہے کہ کسی نے نہیں کیا، اور نامحرم کے سامنے ہی چادر کھول کے بال کاٹے تو گناہ ہے، لیکن عمل درست ہو گیا، تقصیر بھی ہو گئی، احرام بھی اتر گیا. جیسے ہی آپ نے تقصیر کر لی اب آپ کا احرام اتر گیا اور حج کا پہلا حصہ آپ کا مکمل ہو گیا. لیکن ابھی آپ کا حج چل رہا ہے. جب آپ نے احرام پہنا تھا اس میں جتنی پابندیاں تھیں وہ یہ احرام اتر کے ختم ہو جائیں گی. صرف یہ کہ چونکہ ابھی حج چل رہا ہے اس لیے اب آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے. یہ عمرہ مکے میں ہوتا ہے نا، یہ حج کے عمرے کی بات کر. اور اس دوران آپ کوئی دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے عمرے کا مطلب ہے دوسرا احرام پہنیں گے. تو ابھی یہ پہلا عمل مکمل ہو تو پھر کوئی دوسرا عمل شروع ہو. اور یہ دو باتیں کافی ہیں. لیکن جو لوگ ابھی لانگ ڈیوریشن والے ہیں وہ تو ابھی حج والا عمرہ کر ہی لے رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنے عمرے میں مزید دو چیزیں کرنا ہے. وہ انشاءاللہ کل 5 منٹ کا بیان اور احرام کی حرام چیزیں. اب کل کی تقریر میں کچھ مسئلے نماز کے آئیں گے. اگرچہ اشارہ آ چکا ہے لیکن قصر نماز، نماز جماعت، سجدے اور احرام کی حرام باتیں. تقریر آج بھی بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حج کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا. میرے پاس یا سوال آیا ہے یا اعلان آیا ہے. اعلان بہت اہم ہے، گرچہ میں خود اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کروں گا، لیکن حالات کے تحت کچھ مجبوریاں ہیں. کیونکہ کل یہاں پہ بہت بڑا تعزیتی اجتماع بھی ہے اور پورے پاکستان، پورے کراچی سے صاحبان ایمان آئیں گے. یہاں بھی پروگرام کرنا مشکل ہے، راستے سارے بند ہوتے ہیں. اس لیے ہماری حتی الامکان. کوئی اور اعلان آ گیا کیا؟ اچھا، کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ میں بہت ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں اور پھر لوگ پوچھ لیتے ہیں، یا میری اردو بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے یا میرا انداز. فرماتے ہیں کہ جب ہم طواف کریں گے، جب حجر اسود کے پاس سے گزریں گے تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری؟ بہت تفصیل سے کل میں نے بتایا تھا، اس کے 2-3 پہلو بھی بتائے تھے. عام مسلمان کیا کرتے ہیں یہ بھی بتایا تھا. دیکھیے کوئی بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو اور وہ ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو میں ایگری کرتا ہوں. میں نے خود آج نہیں کہا کہ یہ 2-3 مسئلے بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن چونکہ مکے میں بھی ریپیٹ ہوں گے، مدینے میں بھی ریپیٹ ہوں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ جب آپ وہاں سے گزریں گے تو سارا عالم اسلام بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا. ہمیں کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر دل چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. کہیں گے تو اس کا خیال کریں گے کہ بایاں کاندھا نہ ہٹے. یہ بھی میں نے کل بتایا تھا. خیر، اب یہ ہے کہ آج کی تقریر اختتام کو پہنچ رہی ہے اس اعلان کے ساتھ
کہ چونکہ سارے راستے یہ بھی بند ہوں گے اور خالی یہ نہیں ہوں گے، میرا اندازہ ہے کہ بہت دور دور تک کے سارے راستے بند ہوں گے. ہو سکتا ہے پوری شاہراہ قائدین شاہراہ فیصل تک بند ہو سکتا ہے کہ صدر تک بند ہو، تو کلاس کرنا بہت مشکل ہے لائیو. چنانچہ کل کی ہماری آخری کلاس ٹائم تو یہی رہے گا 8:30 بجے. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے اوورسیز جو ہمارے ساتھی ہیں شارٹ ڈیوریشن والے، ان کا ٹائم ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے کہ خیال کریں. کلاس کا ٹائم یہی رہے گا لیکن یہ آن لائن ہوگی. جیسے ہمارے 75 کے قافلے میں 18 یہاں بیٹھے، 20 باقی 55 تو آن لائن ہی سن رہے ہیں، اور آپ نے تربیتی نشست انتظامی بھی آن لائن سنی. تو کل کی کلاس آن لائن ہوگی، اور آن لائن کلاس کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف پھر اعلان دوہرا دوں، کل کلاس ہوگی اور اسی ٹائم پر ہوگی، لیکن اپنے اپنے گھروں میں آپ اس کو سنیے گا. آن لائن ہوگی، اور چونکہ کل کی کلاس میں جو مسئلہ بیان ہونے والا ہے وہ ایسا مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے سوال اسی کے بارے میں ہوں. اس سوالات کا ایک آپ کے ذہن میں ایک تومار بندھا ہوا ہوگا کہ یہ پوچھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے. وہ تو اصل میں کل ہی والا موضوع ہے، یعنی احرام کی حرام چیزیں. اس میں ہر انڈیویجول کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو سوال آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں گے، اس کا کیا کیا جائے؟ ہاں وہ سن لیجیے. یہ بھی کوئی ایک اور سوال ہے. اچھا، وہ یہ ہے یہ سن گلاسز والا مسئلہ تو کل آ جائے گا کہ سوال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے احرام کی حرام چیزوں. تو اب ہمارے قافلے میں 20 آدمی جو ہے وہ لانگ ڈیوریشن والے جا رہے ہیں، وہ ابھی احرام پہنیں گے، وہ ابھی پہنیں گے. باقی جو 55 ہیں وہ تو مدینے میں ہم کو جوائن کر رہے ہیں، چاہے وہ اوورسیز سے آ رہے ہو چاہے کراچی سے، تو وہ تو بغیر احرام کے ہوں گے. مدینے میں 5 دن یا 6 دن ٹھہرنے کے بعد پھر وہ احرام پہنیں گے. تو جو مدینے کے 5-6 دن ہیں اس میں بھی ہماری کلاسز ہوں گی. وہ ساری چیزیں وہاں پوچھیے گا، بلکہ وہیں پوچھیے گا تو بہتر ہے، تاکہ آپ کو اتنے جلدی آپ بھول نہ جائیں. اب یہاں اگر کل رات کا مسئلہ آج تک لوگ بھول رہے ہیں 24 گھنٹے میں، اور اتنا آسان مسئلہ کہ یہ کہنا واجب نہیں، تو 15 دن پہلے کوئی چیز بتا دی جائے تو یقیناً لوگ بھولیں گے. تو وہ لوگ جو شارٹ ڈیوریشن والے ہیں ان کے مسئلے احرام سے مسائل کل بتا دوں گا. جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ مدینے کے اندر کلاسز میں حل ہو جائیں گے. اور جو لانگ ڈیوریشن والے ہیں ان کو احرام تو اسی طرح سے پہننا ہے. اس میں جو 1-2 باتیں ہیں جن کا یہاں خیال کرنا ہے، خوشبو استعمال نہ ہو اور دوسری، وہ کل آ جائیں گے. پھر جو ان کے مسئلے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ جوفا پہنچ کر وہاں پہ آپ پوچھ لیجیے گا، یا ایئرپورٹ پہ پوچھ لیجیے گا اگر وہاں کے حالات صحیح ہوئے یہاں کے. لیکن واقعاً اگر مسئلہ ہو، بہت سے لوگوں کے مسئلے نہیں ہوتے، وہ آ کے پوچھتے ہیں مولانا یہ مسئلہ. ہم نے کہا یہ آپ کا مسئلہ کا مسئلہ نہیں، آپ کو دیکھا تو یاد آ گیا کہ بھئی یہ سامنے ہے تو کچھ تو ان کا استعمال ہو، اس لیے پوچھ لیا مسئلہ. تو میں نے کہا کہ مجھے یوں تو اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے صرف ضروری مسئلے. تو لانگ ڈیوریشن والے ہمارے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پر بھی ہوں گے. فلائٹ میں تو خیر مشکل ہے، جدہ سے جوفا جاتے وقت بھی بس میں ہوں گے. اگر کوئی اہم مسئلے وہ پوچھے جا سکتے ہیں. جوفا پہنچ کر احرام پہننے سے پہلے ٹائم ہوگا، وہاں پوچھے جا سکتے ہیں ضروری مسئلے. اور شارٹ ڈیوریشن والوں کا تو چونکہ 7 دن ہمارے ساتھ وہاں رہیں گے، یہ بات ہو رہی ہے جو آپ کے سوال ہیں. ورنہ باقی سارے اہم ضروری مسئلے میں خود ہی بتا دوں گا. کل جو چارٹ آئے گا آپ کے سامنے، ایک ہی چارٹ آئے گا، اور یہ نمبر پیج 5. اور کل حج کے دوسرے حصے، حج تمتع، یہ پہلا حصہ ہے نا، دوسرا حصہ. پھر عرض کر دوں دونوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50-50، یہ 20% ہے وہ 80%. اس کے مسئلے سرسری طور پہ بیان کیے جائیں گے کچھ، تاکہ ذرا سا آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے. اور ایک مختصر بات عرض کر دوں کہ جو حج کا دوسرا حصہ ہے نا، اس میں 13 چیزیں واجب ہیں. اس میں سے 7 وہی چیزیں ہیں جو
عام عمرے میں جو آپ نے سن لی. تو 7 تو چیزیں آپ سن چکی, یہی بیان ہوگا, یہی تفصیل ہوگی. صرف 5-6 چیزیں ہیں تو کل سرسری بیان کریں گے, پھر تفصیل انشاءاللہ مکے میں آئے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام کو پہنچی. اب انشاءاللہ جو لوگ اس وقت اس ہال میں موجود ہیں اور کاروان ابو ذر کے ہیں, ان سے ہماری کراچی ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے کہ سوال ہو جینین قسم کا تو پوچھیے گا, خالی اس لیے کہ مولانا کا چہرہ نظر آ گیا تو اس لیے آپ نہ آئیں تو بہتر ہے. کیونکہ میری اپنی, آپ کو پتہ نہیں کہ جتنی لمبی فلائٹیں کر کے میں آتا ہوں, میری اپنی صحت اور میری اپنی تھکن, انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا جتنی اللہ نے طاقت دی ہے. خدا بندہ اس سفر حج کو ہمارے لیے سہل و آسان بنا. یہ بہت اہم دعا, حتیٰ آپ کو ہر عمل کے بعد مستحب قرار دیا ہے کہ اس دعا کی تکرار, کہ ہمارے لیے حج کو آسان بنا. احرام کے بعد بھی, طواف کے بعد بھی, تو خدا بندہ ہمارے سفر حج کو ہمارے لیے سہل و آسان بنا, مگر ہمیں اس کا مکمل ثواب بھی عطا فرما, ہمارے حج کو قبول فرما, ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما. اس دوران جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف فرما. اس حج کے طفیل ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ دوران حج ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارا, سفر حج میں ہماری سب سے بڑی تمنا اس کعبے کی زیارت نہیں ہے جو موجود ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن جو اصلی کعبہ ایمان ہے زمانے کا امام, ان کی زیارت. خدا بندہ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما, چاہے ہم ان کو پہچان نہ سکیں لیکن ہمیں زیارت کا موقع مل جائے. اور جو ہمارے ساتھی اس وقت موجود ہیں اور جو آن لائن ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے کاروان ابو ذر کے جو والنٹیئرز یہاں پہ ہر انداز سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی دنیاوی صلے اور لالچ کے, خدا بندہ ان کی توفیقات بھی اضافہ فرما. کاروان کی انتظامیہ بھی, بہت کم آج کل کاروان رہ گئے ہیں جو نان پروفٹ نان کمرشل ہیں, ان کی توفیقات بھی اضافہ فرما. اور مجھے بھی اتنی ہمت و طاقت عطا فرما کہ میں اپنے ان ساتھیوں کی صحیح معنوں میں خدمت کروں اور اس کا حق ادا کر سکوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں موجود ہوں, کوئی ابھی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا مسئلہ ہے پوچھ لیجئے, کیونکہ اب کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احرام کی حرام چیزوں کو فی الحال روک دیجیے گا, وہ میں خود ہی تفصیل سے بیان کروں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اٹھتے اٹھتے آخری عبادت کر لیں, تلبیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. عام طور پہ مسلمان جو ہیں وہ اس تلبیہ کا آخری لبیک نہیں پڑھتے ہیں, اور جیسا میں نے کہا یہ پورا ہی مستحب جملہ ہے, اور ہمارے یہاں بھی اس کے بغیر بھی مستحب کا ثواب مل جاتا ہے. اس کو پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب مکے کی تیاری کیجئے, تھوڑا سا سفر سے پہلے آرام کر لیجیے گا, آگے کے مراحل بہت مشکل ہے.